اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یوٹیوب کے اوپر میرے کئی سال قبل 6-7 سال قبل کے جو لیکچر علوم حدیث کے اوپر موجود ہیں، ان لیکچرز کے اوپر جو ہے مختلف کومنٹس آتے رہتے ہیں۔ چند یوم قبل ایک عبد الاحد بھائی کے نام سے ایک بردر نے اس پہ کومنٹس کیا، میں نے نمبر ان کو دیا، وہ نمبر پہ آئے، واٹس ایپ پہ ہماری بات چیت شروع ہوئی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سفیان ثوری کی تدریس کے بارے میں کچھ اعتراضات ان کے ہاں موجود ہیں، ان کے پاس ایک PDF موجود ہے، انہوں نے وہ مجھ سے شیئر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اعتراضات ہیں سفیان ثوری کی تدریس پر۔ تو آپ اس حوالے سے اپنی جو ہے گفتگو ایک اور ویڈیو بنائیں، اس میں ریکارڈ کروائیں اور اس بارے میں جو آپ کی ریسرچ ہے وہ بتائیں۔ میں چونکہ ان دنوں میں بہت مصروف ہوتا ہوں، وقت نہیں نکال پایا، تو میں اس کو گاڑی میں سفر کرتے کرتے ہی اس PDF کے مختلف جو سکینز ہیں ان کو بغور پڑھتا رہا۔ آج گھر پہنچا تو میں نے کہا چلو اس میں رات کو کچھ جمع کیا، کچھ سکینز کو، اور ریکارڈنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سب سے پہلے جو وہ سکین میں نے ابھی 24 سکین دیکھے ہیں، ابھی کچھ اور باقی بھی ہیں، میں بھی 10 20 25 یا اور کچھ سکین باقی ہیں، وہ اگلی نشست میں ہم ان پہ ڈسکس کریں گے۔ آج جو اس کے پہلے 25 یا 24 سکین ہیں، ان اعتراضات جو 25 اعتراضات ہیں، 25 کتابوں کے حوالے ہیں، ہم ان پہ اس نشست میں بحث کریں گے مختصراً، اور اگلی نشست کے اندر پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے مزید ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو کوٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ان سکینز کے اوپر جو میں نے ایک کامن غلطی دیکھی، جو اعتراض کرنے والا معترض تھا، وہ سکین بنانے والا، سفیان ثوری کی تدلیس لکھنے والا، اس بیچارے کو یقیناً تدلیس اور تدریس کی اقسام کا علم نہیں ہے۔ اگر اس کو تھوڑا بہت ابتدا کا بھی علم تدلیس ہوتا تو اس کی کچھ اعتراضات جو ہے نا ایک ردی کے ٹوکرے میں چلے جاتے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی۔ اس نے چونکہ اس کو بیچارے کو علم تدلیس ہوتی کیا ہے، مدلس کون ہوتا ہے، مدلس کیا ہے، اور دلسا یا مدلسن کے لفظ جو آتے ہیں تو وہ کن کن اعتبار سے حدیث میں کوٹ ہوتے ہیں، اس بیچارے کو علم نہیں تھا۔ بس لفظ دلسا تدلیس جہاں بھی ڈالی اپنی اس مقطع شاملہ میں، تو جہاں جہاں آ گیا اس بندے کے ساتھ تو کہا کہ جی یہ دیکھو کذب ہے، اور تدلیس کا جو معنی ان کے سکینز میں نظر آ رہا ہے، تدلیس کرنے کا معنی جھوٹا بیان، کذاب، کذب، یہ معنی سمجھتا ہے معترض۔ جس نے وہ PDF بنایا سفیان ثوری کے متعلق، اس کے نزدیک تدلیس سے مراد جھوٹ ہے، کذب ہے، بیانی ہے، کذب بیانی ہے، غلط بیانی کو وہ تدلیس سمجھتا ہے، کذب کو تدلیس سمجھتا ہے، اور تدلیس کے لغوی معنی کو ہی وہ لے رہا ہے، جبکہ علوم حدیث میں تدلیس کا مطلب کچھ اور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہاذا حدیث صحیح، اس سے مراد علوم حدیث کی اصطلاح ہے، نہ کہ حدیث سے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کوئی لفظی غلطی نہیں ہے، اس کے اعراب میں غلطی نہیں ہے۔ علوم حدیث کی اصطلاح میں صحیح کا معنی کچھ اور ہے، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، اس کے علاوہ حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی، ضعیف کا معنی یہ نہیں کہ وہ مردود ہے۔ علوم حدیث کی اپنی ایک زبان ہے، اپنی ایک جو ہے نا وہ ایک اصطلاح ہے۔ وہ بندہ اعتراض کرنے والا اس سے پرلے درجے تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جو اعتراض لکھ رہا ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تدلیس کو میں کوشش کرتا ہوں آسان سے آسان لفظوں میں بیان کرنے کے لیے، میں کوشش کروں گا۔ تدلیس عموماً جو تدلیس استعمال ہوتا ہے لفظ حدیث کے اندر، وہ عموماً ایک چیز یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ جب محدث یا راوی اپنی روایت کو بیان کرنے میں جس سے اس نے روایت سنی ہے اپنے استاد سے، اس کا نام نہ لے اور اپنے دادا استاد یا کسی اور شخص کا نام لے لے جس سے اس نے براہ راست حدیث کا سماع نہیں کیا، تو اس کو اصطلاح حدیث میں تدلیس کہہ دیتے ہیں۔ عرض میں سمجھیے گا، جس سے اس کی سماع ہوتا ہے لیکن اس سے وہ حدیث نہیں سنی ہوتی، یا وہ ہم اثر ہوتا ہے مگر وہ حدیث نہیں سنی ہوتی۔ تو جب ایک شخص راوی اپنے
استاد کو چھوڑ کے دادا استاد کا نام لے اور آپ درمیان میں سے حذف کر دے اپنے استاد کا نام، اس کو کہہ دیتے ہیں تدلیس۔ اب یہ تدلیس تین، اس کی اقسام، مزید اقسام ہے اس کی، تین بڑی اقسام میں آپ سے شیئر کروں گا، اور یہ علماء نے جن کتابوں کے سکین دکھائے گئے ہیں، میں آج اپنا کوئی حوالہ نہیں دے رہا، جو انہوں نے 24 حوالے دیے ہیں وہ 24 حوالوں کو میں نے سکین نکالے سامنے رکھے وہی پیش کروں گا۔ تو اگر راوی اپنے ہم اثر یا شیخ سے روایت ان سے کرے اور حقیقت میں وہ روایت کسی اور سے سنی ہو تو یہ تدلیس کہلاتی ہے۔ معرفت و انواع علوم الحدیث ابن صلاح کو لیے، اس کے اندر یہ تعریف لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر تحقیق پڑھنے کے لیے www.rizvibhai.com کے اوپر علوم حدیث کے چیپٹر میں جائیں، وہاں پہ بے شمار علوم حدیث پہ سکین کے ساتھ میں نے تحقیقات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ ایک کلک کے اوپر آپ کے سامنے سکین، حوالہ جات اور تفصیلات موجود ہیں۔ میری انشاءاللہ اس پہ کتاب بھی ایک شائع ہوگی ان قریب انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ چونکہ میں ابھی تک علوم حدیث پہ کتابوں کو شائع نہیں کروا رہا، میں سامنے لے کے نہیں آ رہا، میں ابھی صرف عقائد پہ کام کر رہا ہوں، تو عقائد سے ہٹ کے پھر اس موضوع میں آؤں گا۔ بہت ساری غلطیاں، غلط فہمیاں، جہالتیں آج حدیث پڑھنے والوں کے پاس جمع ہو چکی ہیں، اور وہ اس کو علوم حدیث کا نام دیتے ہیں جو 14 سال میں کسی نے لکھا ہی نہیں ہے، وہ حدیثوں کے بنائے ہوئے ہیں قانون انہوں نے۔ اب حدیث کی تدلیس کی دو بڑی اقسام ہے۔ تدلیس یہ ہے کہ ہم اثر یا ہم زمانہ وہ شیخ جس سے انہوں نے وہ براہ راست حدیث نہیں سنی، سماع موجود ہے۔ مثلا میں ایک مثال طور پر زید کا استاد ہے بکر، اور زید نے بکر سے سماع کر رکھا ہے اور بکر سے روایات لیتا ہے، تو زید نے بکر سے ایک روایت لی، اور بکر کا استاد ہے عمر، تو بکر نے عمر سے جو روایت ہے وہ ایک بیان کی کس کو؟ زید کو۔ زید نے یہ نہیں کہا کہ میں نے روایت سنی ہے بکر سے، اس نے کہا کہ میں نے زید سے روایت سنی ہے، تو اس کو تدلیس کہہ دیتے ہیں۔ اب تدلیس کی دو بڑی اقسام ہیں۔ اب یہ نہیں کہ جہاں تدلیس کا لفظ آ جائے تو وہ جھوٹ ہے، کذب ہے، بہتان ہے۔ بھائی علوم حدیث میں بڑے بڑے شیوخ، امام بخاری تک سے لے کر بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو تدلیس کرتے تھے۔ تو وہ تدلیس، یہ مراد نہیں کہ لفظ تدلیس آ گیا تو وہ یہ بہت بڑا جرم ہے، کوئی کذب ہے، نہیں، یہ علوم حدیث کی ایک اصطلاح ہے۔ بعض مقامات پر تدلیس کرنا جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ تدلیس کا لفظ آ جائے یا دلس کا لفظ آ جائے تو رونے مت لگ جاؤ، تدلیس کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں اب دیکھیں، بندوق چلانا آرمی والوں کے لیے، پولیس والوں کے لیے جرم نہیں، چور چلائے گا تو جرم ہے۔ اگر تم لوگ تدلیس کو غلط بیان کرو گے، یا کوئی ایسا مدلس ہے جو تسویہ کرتا ہے اپنی تدلیس میں، تو ایسا تسویہ کرنے والا تدلیس جو ہے وہ کذب ہے، وہ چھوڑ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہزاروں تدلیسیں وہ قبول ہیں، اور وہ مدلسین کی روایت بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اچھا، میں اس کے اوپر پہلے مزید بحث، کیونکہ میں اس لیکچر کو صرف اعتراضات پہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ ایک بیسک چیز سمجھا کے پھر میں اعتراضات پہ جانے والا ہوں، کیونکہ اس کو لمبا چوڑا کرنا میرا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لیکچر بہت بڑا ہو جائے گا یہ والا۔ تو تدلیس کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک تدلیس اسناد ہے، ایک تدلیس شیوخ ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ جو تدلیس اسناد ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ راوی کا شیخ سے روایت کرنا جو اس نے کسی اور سے سنی ہے، تو اس نے اپنے شیخ کی طرف منسوب کر دی۔ تدلیس اسناد میں پھر مزید اس کی قسمیں ہیں۔ ایک راوی نے کسی اور ثقہ راوی سے ہی سنا ہے، لیکن اس نے اس ثقہ راوی کا نام نہیں لیا، کسی اور کا نام لیا، تو یہ تدلیس قبول ہے، یہ روایت بھی صحیح ہوگی۔ اگر بکر نے، جو زید نے بکر سے سنا، بکر بھی ثقہ ہے، اور زید نے یہ روایت منسوب کر دی بکر کے استاد عمر کی سے، اور عمر بھی ثقہ ہے، تو اگر جو ہے نا زید یہ روایت کرتا ہے، تدلیس کرتا ہے عمر سے، تو یہ روایت بلا اجماع حجت ہے، صحیح ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ بلا اجماع یہ جو ہے نا حجت ہے، کیونکہ بکر کی ملاقات جو ہے نا، بکر کا استاد ہے عمر، اور زید بھی اس سے سماع کر چکا ہے۔ تو اب اگر زید بکر کے واسطے سے نہیں بیان کرتا روایات کو، سیدھا اپنے دادا استاد کا نام لے لیتا ہے جو کہ ثقہ راوی ہے۔ یہاں پہ ثقہ اور غیر ثقہ کی بحث بہت امپورٹنٹ ہے، آگے چل کے آئے گی۔
اور جس نے اعتراض کیے ہیں اس معترض کو بھی یہ چیز شاید علم نہیں تھا، اس نے صرف سمجھا تدلیس بہت بڑا کوئی جرم ہے، دفعہ 302 لگ جائے گی. تو یہ ایسا نہیں ہے. تدلیس جو ہے یہ محدثین کا ایک حسن ہے کہ جب اس نے دادا استاد کا نام لے لیا، اس سے بھی سما کر رکھا ہے، اور اپنے استاد کا نام چھوڑ دیا تو پاسبل ہے. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ اس نے جو حدیث اپنے استاد سے سنی ہے وہی حدیث اس نے کسی اور مجلس میں دادا استاد سے سن رکھی ہے، اور اب وہ اس کا نام نہیں لیتا، وہ ڈائریکٹ اسی کا نام لیتا ہے. تو یہ بھی تدریس کی قسم ہے، لیکن یہ صحیح معنی میں روایت قابل حجت ہوتی ہے. یہ والی ہے تدلیس ہی. اس نے اپنے استاد کا نام چھوڑا، دادا استاد کا نام لیا، تو یہ روایت اس نے دادا استاد سے سن رکھی ہے. یہ دوسری قسم ہو گئی. ہے تو تدلیس اسناد ہی، لیکن یہ دو طریقے جو میں نے بتایا یہ دونوں روایتیں ثابت ہیں، حجت ہیں، صحیح ہیں. یہ اب اگلا نقطہ ہے، پھر راوی اس سے تدلیس کرتا ہے جس سے وہ ہے تو اہم اثر سب اسی زمانے میں پایا گیا. زید نے تدلیس کی ہے، بکر کو چھوڑ کے عمر سے روایت کر دی، لیکن عمر سے اس کی ملاقات ثابت نہیں، دادا استاد سے اس کی ملاقات ثابت نہیں. اس کا اسناد کے اندر جو یہ قسم ہے نا، اس کے اوپر جو ہے نا جرح ہوتی ہے، اور کئی اعتبار میں آ کے یہ والی قسم بھی قابل قبول ہو جاتی ہے، مقبول ہو جاتی ہے. اگر جس سے اس نے یہ تدلیس کی ہے اگر اس کا دادا استاد ثقہ راوی ہے تو روایت قابل قبول ہو جاتی ہے، سماع کی تصریح نہ بھی ہو. آگے چل کے وہ بحث آنے والی ہے. اور اگر وہ غیر ثقہ ہے تو پھر جو ہے وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی، پھر اسے دیکھنا پڑے گا کسی ثقہ راوی سے وہ ہے کہ نہیں ہے. یہ ہو گئی ایک بات. یعنی پہلی قسم تدلیس اسناد میں وہ ہے کہ شیخ نے چند روایات سنی ہوتی ہیں اپنے جو ہے نا شیخ سے سنی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی راوی سے سنی ہوتی ہیں کہ جس نے اس کے شیخ سے وہ حدیث سن رکھی ہیں. یعنی اپنے شیخ سے بھی اس نے سماع کیا ہوا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں اور راوی ہیں جنہوں نے وہی جو ہے اس راوی نے اس کے شیخ سے وہ روایتیں سنی ہیں. تو یہ راوی جو ہے وہ اپنے ان دوستوں سے روایتیں سن لیتا ہے، تو وہ شیخ سے ڈائریکٹ نہیں سن رکھی تو وہ اپنی روایات کو منسوب کرتا ہے ڈائریکٹ شیخ سے، درمیان کا واسطہ نکال دیتا ہے. تو یہ تدلیس بھی اگر وہ جس شخص سے اس نے یہ روایت سنی ہے ثقہ ہے، قابل قبول ہوتی ہے. آگے دلائل آنے والے ہیں انشاءاللہ. راوی کا ہم اثر اپنے زمانے میں ایک اور شخص ہے جس سے ملاقات نہیں، اس کو اگر اس راوی سے کسی اور شخص سے جو ہے نا وہ ملاقات ہوئی ہے، آدمی سے ملاقات ہوئی کہ جس نے اس سے سن رکھی ہے، تو اسے ہم اثر روایت کرنے میں جب ایسا راوی ہو تو اس میں دیکھا جائے گا کہ راوی سکہ یا غیر سکہ ہے. بعض علماء نے اس قسم کو مرسل خفی کے اندر ڈالا ہے. میں نے مرسل روایت کیا ہے آج سے 7 سال پہلے لیکچر ریکارڈ کروایا، اس میں اس کی تفصیل موجود ہے. دوسری قسم جو تدلیس کی ہے، پہلی قسم تو یہ آگے اسناد کے اندر کہ اپنے شیخ کو چھوڑ کر کسی اور سے روایت لے لی جو ہم اثر ہے تو قابل قبول ہے. اگر ہم اثر نہیں ہے، ملاقات نہیں اور راوی سے کبھی نہیں، تو ایسی روایت قابل قبول نہیں. یہ تدلیس اسناد میں یہ واقعہ ہے. تدلیس کی جو 2 قسمیں ہیں ان میں سے تدلیس اسناد میں اگر راوی نے اپنے استاد کو چھوڑ کے دادا استاد سے روایت کیا اور اس سے اس کی ملاقات بھی ہے، وہ ثقہ بھی ہے اور ہم اثر بھی ہے، روایت قابل قبول حجت ہے. اگر وہ ہم اثر نہیں، ملاقات نہیں اور درمیان کا واسطہ اس نے اڑایا ہے اور وہ شخص ثقہ ہے تو اس کی پھر مزید تحقیقات ہوں گی. اگر غیر ثقہ ہے تو وہ روایت ناقابل قبول ہے، مردود ہے. یہاں تک بات سمجھا چکی. اب تدلیس کی دوسری قسم، ایک تو اسناد کی اقسام سے یہ آگے ہو گئی. تدلیس کی قسم اسناد کے اعتبار سے اس کی آگے 2 قسمیں میں نے بیان کر دیں. اب آتے ہیں تدلیس کی دوسری قسم کہ تدلیس فی شیوخ، شیخ کے اعتبار سے تدلیس. اس تدلیس میں جو یہ ہوتا ہے جو شیخ کی ہے کہ راوی اپنے استاد کا نام چھپاتا ہے، اپنے شیخ کا نام. اس کی بہت قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ اس نے اپنے استاد کا نام چھپا دیا، اس نے کسی اور کا نام لے لیا. پھر اس نے یہ کیا کہ ایک قسم یہ ہے، اب میں تفصیل نہیں بیان کر رہا، اگر تفصیل بیان کروں گا میرا وقت 15 منٹ ہو گئے ہیں اور آگے مزید بھی ابھی سارے اعتراضات تو باقی ہیں پیچھے. تو دوسری قسم اس کے اندر یہ ہے کہ شیخ کا صفت
یا نام یا کنیت کو بدل دیا، یا ایسا نام اگر کسی نے اس شخص کی ایک مشہور کنیت کو چھوڑ کے کسی اور لقب جو اتنا لوگوں میں مشہور نہیں وہ بیان کر دیا، یا پھر ایک ایسا شخص کا لقب اس نے استعمال کیا جو کہ شخص حقیقت میں کوئی اور تھا اور اس نے استعمال کیا کچھ اور، کسی اور کی طرف منسوب کر دیا۔ میں اس کی مثال سمجھانے کے لیے تو کہ یہ چیز سمجھ آ جائے آپ کو، یعنی تدلیس فی شیوخ، شیخ کے نام میں، اپنے اساتذہ کرام کے نام میں جو تدلیس ہوتی ہے وہ کئی اعتبار سے ہے۔ ایک اعتبار تو یہ ہے کہ اپنے شیخ کو چھپا دینا، اس کے اندر کوئی عیب تھا تو چھپا دیا اور پھر وہ کسی اور شیخ سے بیان کر دیا، اس کا نام بدل دیا، اس کے نام کوئی اور بیان کر دیا۔ ایک تو اس طرح کی تصویر ہوتی ہے شیوخ کے اعتبار سے، اور تدلیس فی شیوخ میں ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ اپنے شیخ کا لقب یا اس کی کنیت یا اس کا نام ایک اور ایسا لینا کہ جو آلریڈی کسی اور محدث کا مشہور ہے۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں قال بخاری، کہ مجھے بیان کیا بخاری نے، اب بخاری سن کر کے آپ کو ایسا لگا کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری کا ذکر میں کر رہا ہوں، لیکن میں دماغ میں میرے یہ چل رہا ہے کہ مجھے کل مجھ سے بندہ کوئی پوچھتا ہے کہ تم نے کہا تھا تجھے بخاری نے بیان کیا، جبکہ بخاری کا تم سے سماع نہیں ہے، تو میں کہوں گا نہیں، قال اسد بخاری، کہ راولپنڈی میں رہنے والا ایک اسد بخاری ہے، مجھے اس نے بیان کیا، بخاری سے مراد میری یہ تھی۔ اگر کسی نے پوچھ لیا تو بتا دوں گا، کسی نے نہ پوچھا تو میری روایت کا جو روب ہے نا وہ برقرار ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ایک شیعہ کے ساتھ میری بحث چل رہی تھی تو دوران مناظرہ اس نے مجھے کہا دیکھو تبری کہتا ہے کہ جناب فلاں وقت پہ اس جگہ پہ مولا علی کی فضیلت ثابت کرتا ہے امام تبری۔ وہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ رستم تبری ہے یا دوسرا تبری ہے، وہ بعد میں معلوم ہوا جب تحقیق کی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نام لقب یا اس کا کوئی علاقے کا نام، کنیت یا شہر کا نام لیتا ہے کہ جو ہے نا فلاں کے نام سے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے، جبکہ سننے والے کو یہ وہم گزرے کہ شاید جو میرا شیخ ہے وہ فلاں سے سماع کرتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ تدلیس جو ہے شیوخ کہلاتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے، یہ قسم بہت خطرناک درجوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس میں اس قسم کے اندر ایک قسم ہے تدلیس کی جس کو تدلیس تسویہ کہا جاتا ہے۔ تدلیس کی دنیا میں سب سے بدترین تدلیس جو ہے اس کو تدلیس تسویہ کہتے ہیں، اور جتنے بھی اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیے ہیں نا، اس نے سارے کے سارے اعتراض میں جو تدلیس ثابت کی ہے وہ تدلیس تسویہ ثابت کی ہے۔ اور میرا چیلنج ہے سفیان ثوری کے بارے میں تدلیس تسویہ ثابت کرنا قرض ہے جو لوگ سفیان ثوری پہ مدلس ہونے کا لگاتے ہیں۔ مدلس تو بھائی تابعین اور تبع تابعین میں 90% لوگ ایسے ہیں جو کہ مدلس ہیں، اور صحابہ کرام میں بھی لوگ تھے جو تدلیس کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اس میں جو ہے صحابہ کرام جو ہے وہ ابو سعید خدری روایت کہتے ہیں کہ حدثنی خیر منی، مجھ سے اس نے بیان کیا جو مجھ سے جو بہتر ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ لوگوں نے سنا کہ شاید ابو سعید خدری کو رسول اللہ نے بیان کیا۔ بعد میں صحابہ کرام نے ابو سعید خدری کو جو ہے نا اس سے بحث کی کہ صحیح بتاؤ تم نے رسول اللہ سے حدیث سنی کہاں ہے یہ؟ تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی نہیں ہے۔ کہا ابو سعید خدری صحیح مسلم میں ہے کہ تم نے جو جب سنی نہیں ہے تو یہ روایت تم نے بیان کیسے کر دی؟ حدثنی اخبرنی خیر منی، اس نے مجھ سے بیان کیا جو مجھ سے بہتر ہے، اس سے مراد تمہاری کیا ہے؟ انہوں نے کہا قال قتادت ہو، اس سے مراد میری رسول اللہ نہیں ہے، اس سے مراد میری قتادہ ہے۔ تو ایسے الفاظ راوی کا استعمال کرنا کہ جس سے مراد سمجھنے والے کچھ اور سمجھ رہے ہوں، مشہور زمانہ بات ہو، اور حقیقتاً وہ شخص کوئی اور ہو، تو یہ بھی تدلیس کہلاتی ہے۔ لیکن ہر تدلیس تسویہ نہیں ہوتی، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے، اور یہی میرا موضوع سمجھانے کا ہے آج۔ آگے چلیں۔ راوی کا اپنے استاد سے حدیث سننا جو کہ اس نے ضعیف راویوں سے سنی ہو، اور اگر راوی اپنے استاد کو گرا کر اپنے دادا استاد سے روایت کرتا ہے، اوپر کا راوی گرا کے اوپر سے روایت کر رہا ہے، اگر اس سے اس کا سماع بھی نہیں ہے، اور اگر وہ ضعیف راوی بھی ہے، اور ایسا شخص ہو، تو یہ تسویہ کہلاتی ہے۔ یہ تدلیس تسویہ ہے، اور یہ بدترین تسویہ ہے۔ یہ جو تدلیس ہے نا، یہ والی علماء نے حرام قرار دی ہے،
اور اس کو علماء نے لکھا کہ ایسی تدلیس کرنے سے بہتر ہے بندہ زنا کر لے، زنا بہتر ہے ایسی تدلیس سے۔ وہ تمام تر الروایات، کتاب الکفایہ فی علوم الروایہ میں تدلیس کے چیپٹر میں یہ تمام روایتیں موجود ہیں۔ کسی نے کہا کہ مجھے آگ میں پھینک دیا جائے تو میں آگ میں جلنے سے میں بہتر سمجھوں گا کہ میں جو ہے تدلیس کروں، تدلیس سے بہتر ہے کہ میں آگ میں جلایا جاؤں، تدلیس سے بہتر ہے کہ زنا کر لوں، تدلیس سے بہتر ہے کہ میں گمراہی کر لوں۔ ایسی کئی روایات آپ کو تدلیس کے موضوع اور باب میں الکفایہ فی علوم الروایہ میں اور دیگر کتب میں آپ کو ملیں گی۔ یہ تمام تر جو بھی روایات تدلیس کی مذمت میں آئی ہیں وہ تمام تر تدلیس تسویہ کے متعلق ہیں۔ عمومی تدلیس اگر زنا کے برابر ہے تو پھر تو امام بخاری بھی نہیں بچتے، امام مسلم نہیں بچتے، اور ان کی کتابوں میں ہزاروں راوی نہیں بچتے، کیونکہ قانون تو پھر ایک ہی ہے نا، یہ تو نہیں نہ قتل میں کروں تو مجرم ہوں، اہل حدیث کا ایک مولوی کرے تو وہ جناب ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز ہے، ایسے تو نہیں ہے نا۔ یعنی ایک گناہ وہ صحابی اور تابعین کریں تو ان کے لیے جائز ہے، لیکن وہی گناہ اگر کوئی اور امام بخاری کا استاد کرے تو وہ ناجائز ہے۔ اور سفیان ثوری تو وہ شخص ہے جس کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا۔ ان کی سفیان ثوری کے متعلق ابو حنیفہ کے بعد اگر میں نے تاریخیں پڑھی ہیں علوم حدیث کی دنیا میں تو سفیان ثوری کے بارے میں پڑھی ہیں۔ بڑے بڑے جید علماء وہ جو ہے سفیان ثوری کے محتاج تھے۔ میں وہ ایک سفیان ثوری اسی سیریز کے اندر میں سفیان ثوری کی علوم اور فنون کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا۔ اسی لیے اجماع ہے کہ کسی نے بھی سفیان ثوری کو ضعیف نہیں لکھا، بالاتفاق عالم عابد اور سکہ راوی ہے، اور سفیان ثوری کی متصل روایت حجت ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی لیے سفیان ثوری کی تدلیس جو اپنے شیوخ سے وہ کرتا ہے وہ بالاجماع قبول کہی گئی ہے، جو اپنے استاد سے کرتا ہے۔ ہاں کسی مجہول راوی سے جب کرے تو وہ تدلیس سفیان ثوری کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر تدلیس سفیان ثوری کی اور سفیان ابن عیینہ کی سب کی یہ اجماع ہے کہ یہ قبول ہے۔ میں آگے چل کے وہ دلائل آئیں گے آج۔ حدثنا کہہ کر شیخ کا نام چھپایا یا خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر راوی روایت کرتے ہوئے یہ حدثنا کیا ہے اور وہ آگے شیخ کا نام نہ لے چھپا لے تو یہ تدلیس سکوت کہلاتی ہے۔ اس کی بھی تعویلات ہو سکتی ہیں۔ ہر تدلیس سکوت والی روایت جس میں تدلیس سکوت پائی جائے وہ ضعیف نہیں ہوتی۔ تدلیس قطع ایک جس میں صیغہ ادا حذف ہو، یعنی جیسے کہ راوی جو ہے اپنے صیغہ کو ایسے ادا کرے کہ اس میں اس کا نام حذف کر دے، جیسے کہتے ہیں کہ زوری ان انس، اب انس سے زوری روایت کر رہا ہے ان کے ساتھ، تو یہ تدلیس قطع کہلاتی ہے۔ اس سے عطف کیا ہے؟ تدلیس عطف یہ ہوتی ہے کہ جب ایک راوی کا سماع دو استاد کرام سے ہو، یعنی اس کے استاد سے بھی اور اس کے شیخ سے بھی، دونوں سے سماع ہے، لیکن اس نے حدیث سنی ہوئی ہے اپنے استاد سے، اور جب وہ بیان کرتا ہے تو دونوں کا نام لیتا ہے کہ میں نے دونوں سن رکھی ہے۔ میں جو ہے ایک راوی دو شیخوں کا شاگرد ہے، اس کا سماع دو بڑی ہستیوں سے ہے، دو شیخوں سے ہے، دو استاد کرام سے ہے۔ اب اس کے دو استاد ہیں لیکن اس نے حدیث سن رکھی ہے صرف ایک سے، تو اب جب وہ روایت کرتا ہے تو وہ نام لیتا ہے دونوں کا۔ حدیث اس نے دونوں سے سماع دونوں سے ہے، دونوں اس کے استاد ہیں، لیکن روایت کرتے ہوئے وہ دونوں کا نام لیتا ہے۔ جیسے کہ ایک روایت کے شروع میں آتا ہے حدثنا حسین و مغیرہ تھا، کہ مجھے بیان کیا حسین اور مغیرہ نے، دونوں میرے استاد ہیں، دونوں بیان کیا۔ حالانکہ روایت حقیقت میں سن رکھی ہے اس نے حسین سے، صرف حسین سے روایت، مغیرہ سے سماع ہی نہیں ہے اس عربی کا، لیکن وہ کہتا ہے کہ حدثنا حسین و مغیرہ تھا، اس نے اپنے دونوں استادوں کی طرف منسوب کر دی۔ تو یہ بھی تدلیس سے عطف کہلاتی ہے۔ پہلی قسم سکوت ہے، دوسری قطع ہے، تیسری کون سی آ جاتی ہے؟ عطف ہے۔ اور ایک تدلیس کی قسم ہے تدلیس صیغہ۔ جو تدلیس صیغہ ہے وہ ایسے ہے کہ ایسا صیغہ استعمال کرے محدث راوی کہ اس میں شبہ پایا جائے، گھما دے بات کو راوی کا نام لیتے ہوئے گھمائے، تو اس کو مطلب ہے۔ ہماری یہ بحث نہیں ہے، میں اس کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر تدلیس تسویہ بھی اگر کسی پہ تہمت آ جائے کہ وہ تدلیس تسویہ کرتا تھا تو اب چیک کرنا پڑے گا وہ کس نوعیت ہی کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر تو اس نے ایسا کیا کہ وہ تدلیس عطف کرتا ہے کہ اس نے ایک شیخ سے حدیث سنی ہوئی ہے، وہ صاحب دوسرے کا نام خود سے لیتا ہے، تو یہ حدیث بھی کس ایک منہج پہ جا کے قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث مطلق ضعیف نہیں ہے، خراب نہیں ہے،
کیونکہ اس نے ایک سکہ راوی سے سن رکھی ہے، دوسرے کا وہ ویسے ہی نام لے رہا ہے اپنے استاد کا۔ یہ جو 5 قسمیں ہیں تدلیس کی، یہ تدلیس کی پہلی قسم تدلیس سے اسناد کی اقسام میں سے ہیں، اور تدلیس اقسام میں بیان کرتے ہیں 5 قسمیں: تسویہ، سکوت، قطع، عطف اور صیغ۔ یہ 5 قسمیں تدلیس سے تسویہ جس میں آ جاتی ہے کہ اسناد کی تدلیس سے اسناد کی اقسام میں سے، اور بعض تدلیس شیوخ میں لے کے آتے ہیں۔ برحال اب آتی ہے بات اگلی کہ جو اعتراضات ہیں، کیونکہ یہ لمبی بحث ہے، اب میں ساتھ ساتھ جو وہ اعتراضات کو کوٹ کروں گا اس میں ساری کی ساری گفتگو جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ پہلا سکین مجھے بھیجا گیا 3 کتابیں جوڑ کر کے، اس جوڑ کر کے 3 کتابیں اوپر لکھا گیا، جو اوپر لکھا گیا ہے نا ہیڈنگ، وہ پڑھوں گا تو اس میں سے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا جو ہے نا وہ بحث کیا ہے۔ جو اس نے یہ اعتراض کیے ہیں سفیان ثوری کے اوپر، وہ بیچارہ اتنا علوم سے عاری تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بات کر کیا رہا ہے۔ اصل میں تدلیس سمجھ آ چکی ہمیں۔ اب آپ دیکھیں جو پہلا اعتراض ہے، پہلا اعتراض وہ ایک 3 کتابوں کو جمع کر کے اعتراض بنایا گیا۔ اس میں سنن دارالقطنی کی ایک روایت کو پیش کیا گیا کہ اس میں جو ہے نا وہ ابو سفیان نے ابو حنیفہ سے تدلیس کی ہے جی، حالانکہ ابو حنیفہ سفیان کی تعریف کرتے تھے۔ میں حضرت عبداللہ بن عباس اس عورت کے بارے میں کہ جو مرتد ہو جائے فرماتے ہیں کہ اسے زندہ رکھا جائے گا، یہ ایک روایت ہے۔ پھر ابو عاصم نے کہا کہ ہمیں ابو حنیفہ نے ابو عاصم سے یہی روایت کی ہے۔ ابو عاصم نے کہا کہ ہمیں ابو حنیفہ نے عاصم سے یہی روایت کی ہے کہ لیکن میں نے اس کو نہ لکھا، تو میں نے کہا کہ یہی حدیث آپ ہمیں سفیان کے واسطے سے سنا چکے ہیں جو کافی ہے۔ تو ابو عاصم نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ سفیان ثوری نے ابو حنیفہ سے تدلیس کی ہے، اس لیے میں نے دونوں لکھ دیے ہیں۔ یہ روایت تھی، اس میں سے انہوں نے لفظ تدلیس کا نکالا، اس میں لفظ نرا ان سفیان ثوری انما دلس عن ابی حنیفہ۔ ایک راوی نے 2 روایتیں اس کے پاس آئیں 2 طریق سے، تو وہ اس نے پہلے طریق والی روایت لکھی ہوئی تھی، تو کہا گیا کہ دوسری روایت کیوں نہیں لکھی؟ کہا کہ میں نے اس لیے نہیں لکھی کہ میرے پاس آلریڈی آپ کی روایت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلی روایت دوسری روایت ہے، مجھے شک ہے کہ یہ روایت ابو حنیفہ سے تدلیس کی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تدلیس کا مطلب وہ تسویہ نہیں ہے۔ آپ لغوی معنی میں سمجھو اس بات کو، کہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ جو ابو عاصم نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ سفیان ثوری نے اپنے استاد کا نام نہیں بتایا اور ڈائریکٹ یہ روایت ابو حنیفہ سے روایت کر دی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ ابو حنیفہ کی روایت ہی دوسری وہ کہہ رہے ہیں کہ لکھ لو۔ تو مطلب یہ ہوا، ہم پہلے تعریف میں پڑھ چکے ہیں کہ جب راوی اپنے استاد کا نام چھوڑ کے اس سے روایت کرے جس سے سماع بھی ہے، وہ ثقہ بھی ہے، اس سے روایت سنی بھی ہوئی ہے، تو اب اس کو چھوڑ دے اس کا نام لے لے، تو یہ تو بلا اجماع حجت ہے، یہ روایت اتصال میں مبنی ہے۔ تو یہ تدلیس بنتی نہیں ہے، اور ایسی ہزاروں روایات ہیں امام طبرانی المعجم الکبیر میں لے کے آیا جن کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ حاضر روایت دلس فی عن المغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت فلاں کے ساتھ تدلیس کی ہے مغیرہ سے، فلاں کی ہے فلاں۔ تو یہ تدلیس جہاں پہ لفظ آ جائے کہ قیامت نہیں آ گئی ہے، اب تدلیس کی کون سی ہے؟ یہاں تو دونوں کا زمانہ ہم اثر ہیں، سفیان اور ابو حنیفہ کی جو ہے مابین گفتگو چل رہی ہے۔ جب امام دونوں ہم اثر ہوں اور سماع بھی مشہور ہو، تو بھائی وہ تو تدلیس جو ہے نا وہ تو ریجیکٹ ہوتی نہیں ہے، تدلیس وہ تو قابل قبول ہے۔ اب یہ اتصال میں معمول کی جاتی ہے، میں آگے دلائل دوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لکھنے و سوال کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے تو آلریڈی لکھ رکھی ہے وہ روایت، تو دوسرے نے کہا کہ وہ ابو حنیفہ سے تدلیس کی ہے، تو جو ہے نا پھر انہوں نے اس کو بھی لکھ لیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تدلیس کیا تو وہ روایت انہوں نے یہ کہا کہ وہ فارغ ہو گئی، وہ مانی نہیں جائے گی، لکھی جائے۔ جب وہ تدلیس کی ہے تو پہلے بیان کیوں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تدلیس کی روایت کو قبول ہوتی ہے، ہاں اس میں تسویہ نہ ہو۔ اس روایت میں تسویہ نہیں ہے، اور یہ تو دونوں ہم اثر کی بحث ہے،
سفیان اور ابو حنیفہ کی. اور ابو حنیفہ وہ ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں سفیان سے زیادہ علم حدیث جاننے والا کوئی نہیں ہے. بڑے دلائل ہیں میرے پاس. اور لوگ کہتے ہیں ابو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے بعد اگر کوئی اس دنیا میں عالم ہے تو وہ سفیان ثوری ہے. تو سفیان ثوری کو تو جو عزت اور رسپیکٹ ملتی ہے وہ تو ابو حنیفہ سے ہی روایت کرنے میں ملی ہے. تو یہ بات جو ہے نا کہ دلس کا مطلب یہ نہیں کہ تدلیس کے حدیث میں بچانے میں کوئی معنی میں کوئی کذاب اور جھوٹی بات ہے. وہ دلس سے مطلب یہ نہیں کہ تدلیس کی یہ جھوٹ بولا ہے. یہ تدلیس جھوٹ والا نہیں ہے. یہ ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ ابو حنیفہ سے تدلیس کی ہے، یعنی درمیان میں یہ بات ڈائریکٹ ابو حنیفہ سے یہ روایت نہیں سنی. شک یہ ہے راوی کو. ابو العاصم کہتے ہیں مجھے یہ شک ہے کہ سفیان ثوری نے یہ ابو حنیفہ سے ڈائریکٹ بات نہیں سنی، یہ کسی اور کے واسطے سنی ہے. تو میرے پاس جو روایت ہے وہ چونکہ متصل ہے تم یہ لے لو، یہ لکھو. تو یہ راویوں کے مابین کی بحث ہے اور یہ بالکل عقل میں آنے والی بحث ہے جو روایت میں ہے کہ تمہارے پاس جو روایت ہے اس میں مجھے شک ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ یقینی بات ہے، ہو سکتا ہے ابو سفیان نے خود سنی ابو حنیفہ سے. وہ کہا کہ مجھے شک ہے کہ یہ انہوں نے ابو حنیفہ سے ڈائریکٹ نہیں سنی، کسی اور سن رکھی ہے. تو وہ تدلیس کرتے ہیں. اب جب یہ بات سامنے آئی تو پھر کہا کہ دوسری لکھ لو ساتھ میں احتیاطاً. سمجھا رہی ہے؟ ہاں. تو یہ کوئی جرم اور جھوٹ نہیں ہے. ایک یہ بات. پھر اس کو انہوں نے کتاب معرف التاریخ میں سے دکھایا اگر سفیان ثوری نے کسی غیر سے کسی تدلیس کی ہوتی ابو حنیفہ کے علاوہ تو پھر بھی اس پہ سوچا جا سکتا ہے. جب تدلیس کرنے والا محدث خود سکہ ہو اور سکہ سے کرے تو وہ اس کو اتصال میں مبنی کیا جاتا ہے. آگے دلائل آئیں گے انشاءاللہ. تو تدلیس کی روایت میں جو علت ہے، مدلس روایت کو قابل حجت نہیں سمجھی جاتا. اس میں جو علت ہے وہ کیا ہے؟ اگر راوی خود سکہ نہ ہو، تدلیس جسے کر رہا ہے وہ سکہ نہ ہو، اگر وہ زمانہ اثر ایک نہ ہو، ان کا زمانہ بھی ایک نہ ہو، اور اس طرح کے یہ معاملات اگر نہ ہوں تو پھر جو ہے وہ مردود اور مقبول کی بحث تب ہوتی ہے. علت یہ چیز ہے. اگر راوی جسے تدلیس کر رہا ہے اسے سماع نہیں ہے، وہ زمانے کا نہیں ہے، وہ خود سکہ نہیں ہے، یا وہ جسے کر رہا ہے وہ سکہ نہیں ہے، تو پھر اس روایت اس کو تدلیس تسویہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ کرنا یہ مقبول ہوتی ہے. اور جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، خطیب البغدادی کی کتاب سے. اب اس حوالے کے اوپر ہم ڈالتے ہیں کہ اس کتاب کے اس حوالے میں اصل میں بات کیا تھی اور کیا پیش کی گئی. اس حوالے کو جب انہوں نے لکھا تو اس کے اوپر جو ہیڈنگ لکھی وہ یہ لکھی کہ امام علی المدینی یہ کہتے ہیں. حالانکہ امام علی المدینی کی کئی کتابوں میں سفیان ثوری کی تعریف میں پل باندھے ہیں، اور میں نے پہلے بیان کر دیا، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہہ دیا. تو اس کا سفیان ثوری کے متعلق جو امام علی مدینی ہے نا ان کا کیا موقف ہے وہ ایک الگ سے کلپ بن سکتا ہے پورا. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ امام مدینی فرماتے ہیں کہ لوگ سفیان کے حدیث میں یا قطان کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ جو ہے سماع کی تصریح کی روایت بیان کرتے ہوئے علی مدینی کا خیال یہ ہے کہ سفیان ثوری تدلیس کرتے تھے. تو یہ جو انہوں نے بیان کیا کہ سفیان ثوری تدلیس کرتے تھے اور سفیان ثوری کی جو روایت ہے اس کے حدیث میں یا قطان کے محتاج ہیں لوگ. یعنی جو روایت یا قطان پہ ڈپینڈ کرے گی سفیان ثوری کی وہی قبول ہوگی، اس کے علاوہ نہیں. کہنے کا مطلب ان کا یہی ہو سکتا ہے. اور وہ تدلیس کرتے تھے. دیکھیں یہاں پر بھی تدلیس سے معنی کیا لے رہے ہیں؟ تسویہ لے رہے ہیں. تو دلیل لا دیں بھائی. ہاں فقط تدلیس کرتے تھے تو صرف مدلس جو ہے کوئی عیب نہیں ہے. لیکن بات کچھ یہاں پہ اتنی نہیں ہے کہ الکفایہ کتاب کے اندر پوری بحث پچھلے 4 سے 5 صفحات کے اوپر ہے. میں مختصراً کوشش کرتا ہوں کہ میں اس بحث کو آپ کے حوالے کروں. اس میں پوری بحث جو کتاب الکفایہ میں ہے وہ آپ سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ صفحہ 362 کے اوپر کا یہ حوالہ جو ہے نا انہوں نے لگایا ہے. میں تھوڑا سا پیچھے سے ہو گیا ہوں گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ پوری بحث کیا چل رہی ہے کتاب کے اندر. کفایہ، یہ کتاب الکفایہ کا پہلے ہم صفحہ نمبر پڑھتے ہیں 357. اس کے اوپر وہ قول لے کے آتے ہیں
अखबरनी हसन इब्न अबी तालिब, एक रवायत है हसन इब्न अबी तालिब से, उसमें कहते हैं कि ये जो तदलीस होती है ना, तदलीस का एक पूरा चैप्टर कैम किया, किताबुल मुदल्लिसीन के नाम से पूरा चैप्टर कैम किया अल किफाया के अंदर। एक लंबी चौड़ी बहस करने के बाद वो कहते हैं कि तदलीस जो है वो दो तरह की होती है। मैं पहले उसकी तफसील बयान कर दी है शुरू में ही, मैं सिर्फ बयान पढ़ूंगा अभी। कहते हैं ज़रबल अव्वल, पहली किस्म ये है तदलीस अल हदीस अल्लज़ी लम यस्मउ रावी मिमन दल्लस अन्हु बिरवायतिही अय्याहु अला वजहि यौमिहिम अन्नहु समअहु मिनहु व यअदलु अनिल बयान फी ज़ालिका, कि जब रावी तदलीस उससे कर रहा है कि जिससे उसके समा साबित है, पहले उसने कुछ रिवायतें सुन रखी हैं, ठीक है, तो ऐसी तदलीस अगर कर रहा है और उसकी समा की उससे पहले साबित है और वो हम जमाना भी है और वो सिक्का भी है, तो कहते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल बिला इज्तिमा, कोई शक नहीं है, ये जो है ना हमारे यहां मकबूल है। और अगर उसका जो है समा साबित नहीं तो ये रवायत अरसाल हो जाएगा और अरसाल की कवानीन के तरीके देखा जाएगा, ये मुरसल हो जाएगी फिर, ठीक है जी। वो तफसील एक बहस है, मैंने मुख्तसारी इसको पेश करूंगा। पर कहते हैं कि याद रखो कि जब मुहद्दिस का अरसाल हो जाए इस तरह का जिससे उसको सिमा नहीं और उसने तदलीस की, वह ज़म्मुहु मन दल्लस तदलीसु यश्तमिलु अला सलासत अहवाली, फिर इस तरह की तदलीस की मजीद आगे 3 किस्में हैं। फिर वो कहते हैं, ये किफाया पढ़ रहा हूं, पूरी किफाया बात ये है। फिर कहते हैं कि सिर्फ दल्लस या तदलीस आ जाए तो वो जनाब मुदल्लिस हो गया, वो मुदल्लिस तो हो गया, वो मुदल्लिस किस कैटेगरी का है। इसीलिए तबकात मुदल्लिसीन में मोटी मोटी किताबें लिखी, इमाम सयूती ने लिखी, इमाम में कसीर ने लिखी, नजर ने लिखी वगैरह। तो फिर कहते हैं कि जो जिसका सिमा नहीं है, पहली किस्म वो होगी जिसका सिमा नहीं है और उसने उससे कहा तो ये तोहम के अंदर आएगी। फिर कहा कि जिसका सिमा मौजूद है लेकिन ये रवायत उससे ने सुनी, किसी और से सुनी है, मकारिबुल अखबार बिस्सिमा, ये सिमा पे इत्तिसाल पे मबनी किया जाएगा। और कहा वसानिया वसालिस अदुल अनिल कश्फ इलल अतमार व ज़ालिक खिलाफ अल मौजूद वारदल, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें मौजूद वारद मौजूद होगी, यानी ये इतमाल है कि उसने उससे सुना हो ये रवायत, अगरचे हम असर है तो इतमाल मौजूद है एक इस तरह की। और कहा कि एक तीसरी किस्म ये है अन्नल मदल मुदल्लिसु इन्नमा ला लम युबइन अन बैनही व बैन रवीही अन उलमा, कि एक जो है बिअन्नहु लो ज़करहु लम यकुन मरीदन मकबूलन फइंद अहल नकल, कि भाई वो जो तदलीस का जिक्र हो रहा है वो कौन सी तदलीस का जिक्र है, ये तो कहते हैं भाई मकबूल है, और उसका कहते हैं आगे जो है ना वो मजीद वजाहत करते हैं। फिर वो कहते हैं अगला जो चैप्टर मानते हैं, कहते हैं जिक्र शैइन मिन अखबार बाद मुदल्लिसीन, कि बाज मुदल्लिसीन का जिक्र यहाँ पे वो ऊपर जो किसमें बयान करते हैं, कहते हैं उनमें से बाज तदलीस वो होती है जिसका खुद रावी इकरार करता है कि मैंने ये बात उनसे नहीं सुनी है, मैं ये रिवायत उनसे कर रहा हूं लेकिन रिवायत उनसे सुनी नहीं है, मैंने किसी और रावी से सुनी है। और उस पर चैप्टर कैम करते हैं जिक्र मिन अखबार बाद मुदल्लिसीन, चैप्टर कैम करके कहते हैं खुद रावी जो 3 किस्में बयान की हैं तदलीस की, उनमें से एक ये कहते हैं कि मकबूल है, और कहते हैं उसमें रावी लम यस्माहु भी कहता है कि मैंने उसे सुना नहीं, वो तस्दीक कर लेता है, लेकिन जब सिक्का रावी से कर रहा है हम असर है तो उसमें कबूल होती है। ये बहस करने के बाद अगले सफ़े पे फिर कहते हैं कि सुफियान इब्न उयैना मिन मजलिसहु, कहते हैं हम लोग सारे गए सुफियान के पास, उनकी मजलिस में जोरी का जिक्र हुआ। फकीर लहू हदीसुकुम जोरी, हमने सवाल किया ऐ सुफियान तुम्हारे पास हदीस जोरी की है, फस्कुत, वो खामोश हो गए, खामोश इख्तियार की। सुफियान इब्न उयैना वो मुदल्लिस है जिसमें बिल इजमा सबका जो स्कैन तुम लोगों ने दिखाए हैं वो सब किताबों में उन स्कैनों के अंदर मौजूद है कि सुफियान बिन उयैना की जो तदलीस है वो हुज्जत है, हुज्जत उनकी तदलीस सिक्का रावियों से होती है और वो बिल्कुल हुज्जत है। तो वो कहते हैं सुफियान इब्न उयैना जो है ना उन्होंने वो खामोश हो गया कि क्या जोरी सुना है, वो खामोश हो गए। सुम्मा काला, फिर कहा क्या जोरी सुना है, फकीर लहू समीअ मिन जोरी, बताओ क्या आपने जोरी सुना है, फ़क़ाल ला लम अस्मअहु मिन ज़ोहरी, मैंने ज़ोहरी से नहीं सुना, बल्कि समिअहु ज़ोहरी मैंने उसे नहीं सुना बल्कि उनसे किसी और मेरे शेख ने सुना है, और हदसनी अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन मामिर वगैरह की उनकी बात करती हैं अन ज़ोहरी से। तो वो अपने दरमियान का एक उस्ताद भी बता दिया
کہ یہ جو ہے عبد الرزاق ان معمر سے روایت کرتے ہیں اور وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، تو میں نے ان کا ذکر نہیں کیا، ان میں سے استاد کو اڑا دیا، جو کہ سکہ راوی تھا اس کو اڑا دیا۔ اس کا معلوم یہ ہوا کہ بعض مدلسین اپنے سکہ راوی شیوخ کو چھوڑ کے بھی تدلیس کر دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے 100 وجوہات ہو سکتی ہیں، اچھی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، وقت کے بچاؤ کے لیے یا روایت کو مختصر کرنے کے لیے، سند کو مختصر کرنے کے لیے۔ اس کی یہ علماء نے لکھا ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے کہ بعض اوقات راوی سند کو مختصر کرنے کے لیے بیچ میں سے اپنے استاد کو اڑا دیتے ہیں، جو کہ ان کو معلوم ہے کہ استاد سکہ ہے اور وہ بھی سکہ ہے، تو اپنی سند کو ڈائریکٹ اس سے کر دیتے ہیں جس سے ان کا سماع موجود ہوتا ہے۔ تو سفیان ابن عیینہ نے صاف بتا دیا کہ میں زہری سے روایت کرتا ہوں، ان کی اور میرے درمیان میں ایک راوی اور ہے اور سکہ ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کا حوالہ میں جس میں کفایہ۔ پھر اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، اس میں پھر لمبی بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صفحہ 261 پہ کہتے ہیں کہ احمد بن ظہیر قال سمعت یقول ثوری امیر المومنین فی الحدیث لکان وکان یدلس۔ یہ بات جو ہے نا دیگر کتابوں کے اندر بہت زیادہ حوالے ہیں جن میں صرف یہی بات ہے کہ ایک عالم نے ترجمۃ الباب قائم کر کے کہا کہ سفیان ثوری جو ہے وہ مدلس ہے، بس۔ اور بھائی پوری بات بتاؤ کہ جو ہے امام احمد بن حنبل اور امام احمد ابن ظہیر سب کہتے ہیں، اور یا ابن معین یا کی جو بات آگے ہم کریں گے، جو یہ دلائل مخالفت میں دیے گئے ہیں نا، یہ جو PDF بنایا گیا ہے، اس میں زیادہ تر روایتیں یا کی ہیں کہ یا کہتے ہیں سفیان مدلس ہے، وہ ضعیف راویوں سے روایت کرتا ہے، حالانکہ جو ضعیف راویوں سے روایت کرتا ہے وہ روایت دکھائیں کہاں پہ ہے ضعیف راویوں سے اس نے تدلیس کی ہو، وہ روایت دیکھیں اس میں بحث الگ سے ہوگی۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ جو روایت یا بیان کرتا ہے سفیان کے خلاف اور تم لوگ دلیل بنا رہے ہو، وہ یا خود کہتا ہے کہ یقول ثوری امیر المومنین فی الحدیث، وہ تو کہتا ہے بھائی سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اور پھر کہتے ہیں وکان یدلس، لیکن وہ مدلس بھی تھے۔ تو وہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں بھائی، تدلیس بھی کرتے تھے۔ تو تدلیس میں نے پہلے بولا کہ 100 قسمیں بنائی جائیں تو ایک قسم تدلیس کی حرام ہے، تسویہ، باقی سب کے اپنی اپنی جگہوں پہ کام ہے۔ پھر آگے چل کے کتاب و تبیین الاسماء والمدلسین کے ریفرنس سے الکفایہ کے اندر بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں وقال فریق من الفقہاء، ایک جو فقہا کی جماعت ہے وہ کہتی ہے اصحاب الحدیث ان خبر المدلس غیر مقبول لاجل ما قدم ما ذکره من ان تدلیس علو الاسناد وان لم يكن امر ذلك۔ ایک جماعت ہے اصحاب حدیث کی اور فقہا کی، وہ خبر تدلیس کو غیر مقبول کہتے ہیں جب وہ ذکر ہو کس سے، ابہام پر اور غیر تسمیہ کے اور غیر سکہ کے راویوں سے، جو میں پہلے گھنٹہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھو وہ روایت جو کہ کیا ہے، ہاں جو غیر سکہ سے ہوگی، فقہا کی جماعت نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اور وقال، اور دوسری قسم ہے وقال خلق الکثیر من اہل العلم، ایک علماء محدثین کی وہ جماعت ہے وہ کہتی ہے خبر المدلس مقبولا، وہ پکی ٹکی مقبول ہے۔ اوپر کیا کہا ہے؟ اوپر کہا کہ سفیان ثوری کی بحث ہو رہی ہے، سفیان ثوری مدلس ہے، تو نیچے کہتے ہیں پہلی قسم مدلسین کی وہ ہے جو غیر سکہ سے ہو، وہ قبول نہیں۔ کہتے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ علماء سب کہتے ہیں، اور خلق کثیر علماء یعنی کثیر جمہور علماء اس کے موقف ہے کہ اہل العلم جو ہیں کہ خبر مدلس مقبولہ، کہ تدلیس والی روایت مقبول ہے، یہ سفیان کی بحث ہو رہی ہے۔ اوپر چونکہ کہا کہ سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث ہے لیکن مدلس تھے، تو آگے سمجھا رہے ہیں کہ مدلس کیسے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں لأنهم لم يجعلوه بمثال الكذاب ولم يروه تدلیس ناقضا، کہ وہ جب تدلیس کرتے ہیں تو وہ کذاب لوگوں سے نہیں کرتے، اور وہ جو ہے نا ایسے لوگوں سے جو ناقص وہ نہیں کرتے۔ العدالۃ والذهاب الى ذلك جمهور من قبل المراسیل من الاحادیث وضموه والنہایہ، اگر ایسا کر لیا جائے تو کثیر مراسیل کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔
کہا یہ چیز ایسی ہے کہ امر ان تکون تدلیسا بمن معنی ارسال مثال وقال بعض اهل العلم ان دلس محدث امم لم يسمعوا منه ولم يلقه وكان ذلك الغالب الحديث لم تقبلوا روایته. اگر ایک راوی جسے سماع نہیں کیا اس سے اس کی ملاقات بھی نہیں ہے، وہ ہم زمانہ بھی نہیں ہے اور غیر ثقہ بھی ہے، تو غالب یہی ہے کہ اس کی روایت کو ترک کر دیا جائے. واما اذا كان تدلیس امن قد لقيت وسمعوا فمنه فدلس عنه روایت ما لم يسمعوا منه فذلك مقبول شرط ان يكون الذي يدلس عنه ثقہ. ہاں، اور جب یاد رکھیں جب تدلیس کرنے والا جس سے اس کی ملاقات ہو، جس سے سماع بھی ہو، اور پھر اس راوی کو چھوڑ کے دوسرے جس سے سماع اسے کرتا ہے تو بغیر کسی شرط کے مقبول ہے، بس شرط یہ ہے جس سے وہ کر رہا ہے وہ ثقہ ہو. وقال آخرون خبر المدلسین لا يقبل ان يرد على وجهه غیر المحمول الایام. تو آگے وہ بحث کرتے ہیں کہ پھر وہ کون سی علماء تھے جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، تو وہ روایتیں کس طرح کی تھیں. میں چونکہ اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، یہ 5-7 صفحے ہیں، میں اگلے صفحے پہ چلتا ہوں 362 پہ. اس میں کہتے ہیں قال یعقوب ابن شیبہ کہتے ہیں، امام ابن شیبہ نے کہا کہ مجھے میرے جد نے روایت کیا قال تدلیس جماعت من محدثین لا يرون به باسا والکراہۃ الجماعۃ منهم. ایک جماعت محدثین کی وہ ہے جو تدلیس کرتی ہے، ایک جماعت. یہ صرف سفیان ثوری کی بات نہیں ہے بچے، یہ سفیان ثوری کی بات نہیں ہے. اہل حدیث علماء سے گزارش ہے کہ پہلے علوم حدیث پڑھیں پھر بات کریں. یہ تو بندر کے حال میں بندوق دینے والی بات ہے. پہلے بندوق چلانے کے پورے قوانین سیکھیں پھر اس کو بندوق دیں. بھائی ہر کوئی حدیث اہل حدیث ہو گیا اور اس کو علوم حدیث کی نہیں بارے پتا. پھر وہ کہتے ہیں آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ وہی بات کرتے ہیں کہ فَإِنَّمَا يَجُوزُ عَنْ رِجَالِ الَّذِي قَدْ سَمِعُوا مِنْهُ وَيَسْمَعُوا. اگر سماعت ثابت ہو فدلسه يرى انه قد سمعت ولا يكون ذلك اذا عندهم عن الثقات فمن داس عن غیر ثقات ومن لم يسمع منه فقد جازون حدات التدلیس. اس میں دو طرح کی تدلیس کا وہ دونوں موضوع بیان کر دیے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں. پھر تھوڑا آگے چل کے پھر کہتی ہیں کہ فقد ذکر اہل العلم بالحدیث. حدیث کے جو علماء ہیں انہوں نے جب مزید بحث کی وہ کہتے ہیں تدلیس علی دربین. تدلیس کی دو قسمیں ہیں. کبھی قسم کی تدلیس جو تصفیہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں. فَإِن كَانَ تَدْلِيسًا عَنْ ثِقَةٍ لَمْ يَحْتَجُ أَنْ يُوقَفْ عَلَى شَيْءٍ وَاقْبَلُوا مِنْهُ وَمَنْ كَانَ يُدَلِّسُ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ. کہا کہ جو ایک تدلیس کرتا ہے اپنے ایسے شیخ سے جس کو سماع نہیں ہے لیکن وہ ثقہ ہے تو اس حدیث کے بارے میں قبول کرنے کا حکم راجی ہوگا. اور اگر وہ اس سے روایت کرتا ہے جو سماع نہیں ہے اور وہ ثقہ بھی نہیں ہے تو لم یقبلو وہ تردید نہیں ہوگی. وہ ابن اور پھر آگے وہ مثالیں دیتے ہیں بہت ساری. تو وہ کہتے ہیں کہ حدثنی فلان او سمیت فنحن نقبل تدلیس ابن عینہ. جس طرح ہم ابن عینہ کی تدلیس کو قبول کرتے ہیں، سفیان ابن عینہ کی تدلیس کو قبول اس بنیاد پہ ہم کرتے ہیں کہ وہ ثقہ ہیں اور ثقہ ہی ان سے تدلیس کر رہا ہے. سمجھائی؟ اب آگے مزید چلتے ہیں. پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ تدلیس جو ہے یہ دو تدلیسوں کے مابین کا ایک دقیق فرق اور بھی ہے. وہ پھر وہی بحث کرتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین نے تدلیس کے بارے میں کہا کہ ایک کراہت میں مبنی ہے اور ایک عبادت میں مبنی ہے. جو وہ یحییٰ جو آگے چل کے جس کی مزید میں بحث کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ یحییٰ کہتے ہیں سفیان ثوری تدلیس ضعیف اور روایت جامعوں سے کرتے تھے. اور بھائی وہ ایک قول تجھے میرا ایک قول اتنی بڑی خیانت پرلے درجے کی دین کے اندر تم نے کی ہے، شرم آنی چاہیے. پھر آگے چلے کہتے ہیں قال الناس يحتجون في حديث سفیان الى یحییٰ القطان لحال الاخبار. کہتے ہیں کہ وہ بات جو ابھی اسکین ان حضرات نے مجھے سینڈ کیا اس میں یہ بات تھی. دیکھو نا پورا چیپٹر چھوڑ دیا. کہتے ہیں اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جب تدلیس کا احتمال غالب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں حتیٰ یقول حدثنا قال علی والناس یحتجون فی حدیث سفیان.
جب لوگ احتجاج کرتے ہیں سفیان کی حدیث سے الا یحجد القطان حال الاخبار یعنی علی سفیان کانا یدلس ان یحیی قطان کانا، یہ وہی والی بات کرتے ہیں کہ جب قطان کی روایت دارومدار سفیان کی دارومدار روایت کا دارومدار قطان پر ہے، وہ اوپر تسویہ بیان کر رہے ہیں۔ تسویہ کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے اگر تسویہ یعنی غیر ثقہ سے اگر راوی روایت کرے سفیان، میں نے اوپر کیا بیان کیا، اوپر والی عبارت چھوڑ گئے آپ لوگ، اوپر روایت میں جب سفیان جو کوئی محدث غیر ثقہ سے روایت کرے تو وہ پھر کسی اور پہ انحصار کیا جائے گا، معلوم کیا جائے گا وہ روایت کسی اور ثقہ سے ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب اس تناظر میں کہتے ہیں کہ جو قطان جو سفیان ڈیپینڈ ہے قطان کے اوپر، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر تسویہ میں غیر ثقہ سے روایت کرے تو پھر سفیان جو ہے نا اس موضوع پر مدلس سے اس کی جو تدلیس ہے، اگر اس درجے کی آ جائے غیر ثقہ سے کرے تو اس کی وہ روایت قطان سے دیکھو قطان سے روایت ہے کہ نہیں ہے، تو قطان پہ انحصار کرے گی وہ روایت۔ اب یہ والا ٹکڑا اٹھا کے پیش کیا، دیکھو جی وہ سفیان کی تو جو روایت ہے وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ سفیان کی روایت تو قطان پہ مبنی ہے، انحصار کرتی ہے قطان کے اوپر۔ حالانکہ وہ ظالموں تم نے وہ ٹکڑا کاٹا ہے، پچھلے 4-5 صفحات میں نے پڑھ کے سنائے تمہیں، اس سے پھر یہ بحث ہو رہی ہے قسم اول کی، تدلیس میں قسم اول کی۔ اب دوسری قسم کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ تو پہلی بات ہو گئی، بحث آگے چلاتے ہیں، اگلے صفحے پہ لے جاتے ہیں۔ یہ سفیان والی کہتے ہیں الحدیث صحیح وقد روی الحدیث ان البقیۃ کل ما شرع قبل ان یغیر هو یدلس اسحاق، وہ آگے اسی بات کو لے چلتے ہیں۔ خیر وہ تفصیل بحث کی مراسیل کی اور اس کی اور سفیان کی۔ پھر کہتے ہیں اما ضرب الثانی من تدلیس، دوسری قسم ہے تدلیس کی، پہلی میں یہ سفیان کو ڈسکس کیا، دوسری قسم کہتے ہیں من تدلیس ہو فهو ان يروي حدیث عن شیخ سمعه منه حدیثا کثیرا واسمه وکنیته واسنسبه وحال مشهور وعمره لا يعرفه، کہ ایک شیخ سے انہوں نے روایت کو لے لیا لیکن اس کی کنیت یا اس کے بارے میں آرات پتہ نہیں تھی زیادہ۔ ایک دوسری قسم یہ ہے، اس کے اوپر مزید بحث کرتے ہیں اور وہ بحث کرنے کے بعد پھر آگے لے کے چلتے ہیں اور آگے پھر وہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کی خطیب بغدادی نے یہ بات کہی کہ فی جملہ کل ما روی عن شیخ شیئا من سمعه وعدله وتعرفه بما اشاره من امر مخفی ذالک، جو روایت میں راوی جسے ثقہ سے روایت کرتا ہے وہ قابل قبول ہے، اور جو نہیں کرے گا لم یسق الاحتجاج بذالک حدیثا، پھر اس سے اس حدیث کو ترک کر دیا جائے گا، چھوڑا جائے گا۔ پھر اگلا باب باندھتے ہیں باب قولو فی رجلین یشترکان فی اسم نسب و روایتی واحدہما، کہ وہ جو مدلس ہیں، کچھ مدلس ایسے ہیں جن کی نام دو بزرگوں کے آپس میں ملتے ہوتے ہیں، تو روایت جس اپنے بزرگ سے کر رہا ہے جسے سنی ہے اس کا نام نہیں، جس سے ملتا ہے اس کا نام ڈال دیتا ہے بیچ میں تاکہ روایت کا روک بڑھ جائے۔ تو اس میں بھی یہ پھر چیپٹر قائم کرتے ہیں پورا، اس کی یہ بحث کرتے ہیں کہ اگر وہ ثقہ سے کیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر غیر ثقہ سے کیا ہے اور راوی خود ثقہ ہے تو اس بنیاد پر اس تدلیس کو قبول یا مردود کیا جائے گا۔ تو تدلیس کا کفایہ کا جو بیان ہے وہ بھی ہم لوگوں نے سن لیا کہ اس کا ترتیب کیا ہوگی، اس کے بارے میں حکم کیا ہے، اور وہ سب کے سب الحمدللہ آج ہم نے جان لیا ہے۔ اور پھر آگے چل کے اس بندے نے کفایہ کے اور سکین بھی سینڈ کیے ہیں، وہ سارے سارے میں نے پڑھ دیے۔ سفیان کو جو اس نے بیان کیا وہ سارے سارا مدلسین کے بارے میں وہ غلط بیان کیا گیا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ پھر جناب والا ایک کتاب اس نے بھیجی مجھے، جس کتاب کا نام تھا کلام احمد بن حنبل فی علل الحدیث والمعرفہ، یعنی علل الحدیث و معرفت الرجال، امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ روایت نمبر 317 قال ابی، امام احمد بن حنبل کا بیٹا کہتا ہے مجھے میرے باپ احمد بن حنبل نے روایت کیا، قال یحییٰ ابن سعید، پہلے کون تھا؟ یحییٰ قطان، اس سے پہلے کون تھا؟ یحییٰ معین، اس سے پہلے ایک اور تھا۔ ایک تو اس روایت میں ابھی یہ جو قول پیش کر رہی ہیں میں اس کی سند بحث نہیں کر رہا، کیا جو قول سفیان ثوری پہ تم لوگ لگا رہے ہو وہ ایسے قول تو بخاری کے متعلق موجود ہیں، ذلیل ہونے کے، زندیق ہونے کے اور گمراہ اور کافر ہونے کے قول تو بخاری کی، امام بخاری کے اوپر موجود ہے، ابو حنیفہ کے اوپر موجود ہے، امام شافعی کو بھی لوگوں نے گھر سے نکالا، امام مسلم کے اوپر بھی فتوے موجود ہیں ان کے زمانے کے لوگوں کے،
امام نسائی کے اوپر لوگوں نے کافر کہا ہوا ہے ان کو، تو وہ سارے سند کے ساتھ ہے، تو کیا وہ سب کو مانتے ہو آپ لوگ؟ نہیں مانتے، کیونکہ روایت کا آ جانا کسی کے ہونے کی دلیل نہیں، کسی کے اوپر تان ڈالنے کے لیے قطعی و ثبوت دلیل کا ہونا ضروری ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جو روایت ہے، میں روایتوں کی سند بحث نہیں کر رہا کہ یہ ابن سعید کون ہے، اگر ہو سکتا ہے یہ ان کی سنادی حیثیت پر چیک کریں تو سنادی حیثیت ٹھیک نہ ہو، لیکن میں اس سے بلا امتیاز قطع نظر میں ان روایات کو لے رہا ہوں اور ان کی میں تشریح کر کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب ایک جگہ پہ ہے جی یحییٰ زکریا ابن زکریا، یحییٰ ابن معین، یحییٰ ابن آدم، یحییٰ ابن سعید، یحییٰ ابن یمان، کتنے یحییٰ ہیں یار، یحییٰ ابن قطان، بھائی یحییٰ قطان نے کہا ہے سفیان ایسا ہے، اور بھائی پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لو کون سے یحییٰ نے کہا ہے۔ اب یہاں پہ روایت آتی ہے ابن عمرو بن حنبل سے، پہلے میں نے بتایا تھا کہ عمرو بن حنبل کہتے ہیں مجھے سعید ابن یحییٰ ابن معین نے روایت کیا، اب عمرو بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ مجھے یحییٰ ابن سعید نے روایت کیا کہ ما کتب عن سفیان عن شیئا الا قال، کہ سفیان کی کوئی روایت نہ لکھو سوائے اس کے کہ حدثنی او حدثنا کہے۔ بس پہلی بات یہ ہے، یہ تو اچھا اصول ہے، یہ تو قانون ہے، یہ کوئی توہین کی بات تو نہیں ہے، ہر راوی کے بارے میں یہی ہو قانون راجع رکھا گیا، علماء نے رکھا کہ جو حدثنا یا حدثنی کے ساتھ یا اسماء کی تصریح کرے اس کی روایت کو بیان کرو، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے سب سے۔ اللہ حدیثین، دو روایتوں کے علاوہ ہر روایت کو حدثنی یا حدثنا کے ساتھ ڈھونڈو۔ اب سوال یہ ہے، اس روایت کو جس بندے نے پیش کیا اس کی عقل گھاس چرنے گئی تھی؟ حدیث یہ روایت یہ ہے کہ عمرو بن حنبل نے کہا کہ سعید ابن سعید کہتے ہیں یا ابن سعید کہ سفیان ثوری کی کوئی روایت نہ لکھو سوائے اس کے کہ وہ حدثنی اور حدثنا کہے، سماع کی تصریح کرے، سوائے اللہ حدیثین، دو حدیثوں کے علاوہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ عمرو بن حنبل سے آپ جا کے پوچھیں کہ بابا جی جب روایت تدلیس کی قبول ہی نہیں ہوتی تو وہ دو حدیثیں جو آپ کہہ رہے ہیں لکھ لو، وہ دو حدیثیں ان کے علاوہ لکھ لو، وہ کیوں لکھیں ہم؟ اگر حدیث تدلیس مطلق حرام ہے تو عمرو بن حنبل کہتے ہیں حدثنی اور حدثنا کی روایت لکھو سوائے دو ان روایتوں کے، وہ آگے بیان کرتے ہیں وہ کون سی ہیں۔ ثم قال ابی حدثنی یہ بھی عن سفیان عن سماک عن اکرمہ و مغیرہ عن ابراہیم ان کان من قوم عدو لکم، وہ ایک روایت پیش کر دی، اور پھر ایک اور روایت فی دار حرب نے قتل والی پیش کر دی۔ دیت اور کفارے کے موضوع پر نا دو روایتیں، کہا یہ دو روایتیں سفیان کی لکھو تدریس والی، یہ قبول ہیں، باقی جو دو اس کے علاوہ حدثنی اور حدثنا کی لفظ کے ساتھ ہی لکھو۔ سوال یہ ہے کہ تدلیس اگر مطلق حرام ہوتی تو عمرو بن حنبل نے تھوڑا تھوڑا گناہ کرنا جائز قرار دے دیا؟ یہ سوال میرا آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تو اب عمرو بن حنبل کا قول اگر یہ مانا جائے، اس کا پہلا معنی یہ نکلے گا کہ تدلیس کا معنی کذب ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور جیسا کہ باقی روایتوں میں آتا ہے کہ زنا کے بہتر ہے، زنا سے بہتر ہے کہ تم لوگ تدلیس کر لو، جو تدلیس سے بہتر ہے کہ زنا کر لو، نعوذ باللہ۔ وہ تمام تر روایتوں کے اوپر میں بحث نہیں کر رہا، وہ صحیح بھی ہیں، وہ قول صحیح بھی ہیں کہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ مان لیے جائیں تو عمرو بن حنبل کا کیا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ حدثنی و حدثنی کے علاوہ دو روایتیں، وہ زنا نہ کرو وہ لکھ لو، گناہ نہ کرو وہ لکھ لو، یعنی دو جھوٹ لکھ لو باقی سارے چھوڑ دو، یعنی تھوڑی تدلیس، یہ دو حدیثی تدلیس والی قبول کر لو باقی چھوڑ دو۔ ایسی کوئی حماقت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے تدلیس کے موضوع پر ہم جو سمجھ رہے ہیں اور جو یہ اسکین جس نے نکالے ہیں وہ بیچارے کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، وگرنہ وہ یہ بات تو سفیان ثوری کے خلاف نہیں ہے، یہ تو عمرو بن حنبل نے قانون بتایا کہ بھائی اپنے شاگردوں کو، اور یحییٰ ابن سعید نے قانون بتایا اپنے شاگرد جو امام احمد بن حنبل کو کہ عمرو بن حنبل تم حدیثیں لکھتے ہو تو دو حدیثیں جو ہے نا لکھو، تدلیس والی دو حدیثیں لکھو، اور باقی حدثنا اور حدثنی کے ساتھ لکھو۔ اب اس قول کے اوپر عمرو بن حنبل نے عمل کیا ہے، اٹھاؤ مسند احمد، سفیان ثوری سے کم و بیش 25 سے زیادہ حدیثیں میں ابھی دیکھ آیا ہوں، ابھی میں گر رہا تھا، ابھی باقی ہیں، ان کے ساتھ روایت ہیں تدلیس والی، مدلس روایتیں عمرو بن حنبل نے لی ہیں سفیان ثوری سے اپنی فضائل احمد کے اندر بھی اور اپنی مسند احمد کے اندر بھی۔ اب سعید ابن
یحییٰ ابن سعید اگر احمد بن حنبل کے اتنے اچھے استاد تھے تو ان کی بات مان کر کے وہ صرف 2 حدیثیں لکھتے، باقی نہ لکھتے، اور اگر باقی لکھی ہیں جس کا مطلب ہے احمد بن حنبل کے نزدیک یہ قانون اس طرح نہیں ہے جس طرح تم نے پیش کر دیا ہے۔ علمی یتیم جو لوگ ہیں نا ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی یہ والی، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بات یہ سمجھ جائیں گے۔ اب یہ جو احمد بن حنبل کی کتاب ہے نا اس کو تھوڑا سا پیچھے سے پڑھتے ہیں ہم۔ 118 پڑھ کے سنائی تھی آپ کو جو مجھے پیش کی گئی، اس سے پہلی 17 پڑھو ذرا کہ سمعت تو احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے سنا یحییٰ ابن آدم سے، پہلے کس سے سنا؟ یحییٰ ابن سعید سے۔ اب احمد بن حنبل کے جو استاذہ ہیں ان میں سے یحییٰ ابن آدم ہے، یحییٰ ابن سعید ہے، ان دونوں کی تفصیل مجھے چاہیے، مجھے ابھی تک نہیں ملی۔ اچھا یحییٰ ابن آدم کی ملی مجھے ایک کتاب سے، لیکن یحییٰ ابن سعید کی نہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن آدم نے مجھے بیان کیا کہ حدیث سفیان کے متعلق، کہ حدیث سفیان جو ہے وہ حدیث عن حکیم بن جبیر سے ہے، اور حکیم بن جبیر کی جو حدیث ہے وہ ابن مسعود سے ہے۔ اب مسئلہ جب یہ مسئلہ ہوا تو اس میں سفیان نے کہا کہ میں نے جو حدیث بیان کی ہے یہ عبداللہ ابن عثمان کی ہے، یعنی ابن آدم نے بیان کیا اور انہوں نے کہا مجھے سفیان ابن حکیم نے بیان کیا، اور سفیان بن حکیم کہتے ہیں مجھے ابن مسعود نے بیان کیا۔ جبکہ جب اس کی اگلی جو اسی روایت کا اگلا حصہ ہے اس میں ہے کہ سفیان کہتے ہیں احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے یحییٰ ابن آدم نے، اور آدم کہتے ہیں مجھے سفیان نے، اور سفیان کہتے ہیں مجھے عبداللہ ابن عثمان نے، اور عبداللہ ابن عثمان نے کہا مجھے حکیم نے روایت کیا۔ درمیان میں عبداللہ ابن عثمان کی تدریس کی کس نے؟ سفیان نے۔ اب بات ہو گئی تو اب سفیان کے بارے میں عبداللہ سے پوچھا گیا، عبداللہ ابن عثمان سے، کہ کیا تم نے یہ روایت تم کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ سفیان حدثہ زبید العبامی عن محمد بن عبد الرحمن، کہ یہ حدیث جو ہے یہ سفیان روایت کرتا ہے ایک اور واسطے سے، اس کے پاس ایک طریق اور موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ایک روایت جس میں یحییٰ ابن آدم حنبل کو بتاتے ہیں، حنبل سفیان سے روایت، وہ یحییٰ ابن آدم جو ہے وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں، اور سفیان کے پاس ایک ہی روایت کی کئی سندیں تھیں تو سفیان نے اس میں تدلیس کر دی۔ درمیان سے 4-5 شیخ تھے، ان کو اڑا دیا اور ڈائریکٹ نام لیا کس کا؟ حکیم بن جبیر کا۔ تو اس طرح کی تدلیس جو ہے یہ قابل قبول ہے، کیونکہ جب ایک ہی بات ایک ہی حدیث ایک استاد سے سنی، 4-5 استاد سے سنی ہے تو وہ 4-5 کو اڑا دو بیچ میں سے، سیدھا اوپر والے کا نام لے لو، کیونکہ اب یقینی بات ہے کہ یہ بات صحیح ہے، تو یہ تدلیس قابل قبول ہے۔ احمد بن حنبل نے خود یہ مثال دی اور اس روایت کے بارے میں کہا، اور پھر اگلی بات یہ لے کے آئے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت یقول، میں نے سنا ہے، احمد بن حنبل کہتے ہیں فی حدیث یحییٰ ابن یمان سے، وہ بیان کرتے ہیں یحییٰ ابن یمان ان سفیان ثوری سے۔ اب ایک اور یحییٰ میں آ گئے ان قیس بن مسلم سے، اور پھر وہ اگلی ایک تفصیلی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک ہی احمد بن حنبل کے 3 یحییٰ استاد ہیں، وہ ان میں سے ایک روایت کرتا ہے تو وہ جو ہے حدثنی و حدثنا کہتا ہے کہ لکھو، اور باقی 2 حدیثیں لکھ لو، تو یہ بھی بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک شخص بھی احمد بن حنبل کا استاد بتا دیں جس نے یہ کہا ہو کہ تدلیس مطلق حرام ہے، اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی 2 تدلیس والی روایتیں بھی لکھ لو احمد بن حنبل کو، اور احمد بن حنبل نے 2 نہیں پورے درجنوں لکھ لی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ احمد بن حنبل نے یا تو استاد کی بات نہیں مانی، یا تو پھر احمد بن حنبل جانتے تھے کہ وہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تدلیس والی ہر روایت حرام ہوتی ہے، یا مکروہ ہوتی ہے، مردود ہوتی ہے، غیر مقبول ہوتی ہے۔ تو یہ والا بھی حوالہ چلا گیا۔ اگلا حوالہ ہے تو احمد بن حنبل کا سفیان کی تعریف میں کلام، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ احمد بن حنبل نے سفیان ثوری کے بارے میں بہت اچھے کلام کیا ہے، بہت ان کی تعریف کی ہے، اسی کتاب کے اندر مسائل احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد کتاب آتی ہے احسان فی تقریب صحیح ابن حبان، امام ابن حبان نے اپنی کتاب کے اوپر تقریب لکھی، یہ والا اعتراض بھی کیا گیا۔ یہ اعتراض پوری بات وہ بات کر رہے ہیں اوپر کہ مارا بھی انہم سکات قدماء الذین نعلمهم سمعهم منه قبل اخلاطهم، کہ جن کو اخلاط ہو جاتا ہے اخلاط والے علماء سے پہلے کی جو سماع ہے اور جو بعد سماع ہے، اس کی بحث کرتے رہتے ہیں۔ یہ طبقات بیان کر رہے ہیں، پھر وہ آگے نیچے جو ہے نا بحث شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں
کہ وَأَمَّا مُدَلِّسُونَ الَّذِينَ هُمْ ثِقَاتٌ وَعُدُولُهُم فَإِنَّ لَا نَحْتَجُ بِأَخْبَارِهِمْ إِلَّا مَا بَنُو سَمَاءِ وَرَوَى مِثْلُ ثَوْرِي وَأَعْمَشَ وَأَبِي إِسْحَاقَ وَضَرَبَهُم مِّنَ الْأَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ کہ مدلسین کی ایک وہ لوگ جو عادل ہیں، ثقات ہیں، اور ان کی خبروں سے ہم احتجاج کرتے ہیں، جب وہ سماع کی تصریح ہوتی ہے تو وہ روایت کرتے ہیں، جن میں یہ مثل ثوری ہے، اعمش ہے، ابی اسحاق ہے، اور یہ ائمہ متقین ہیں، اور اہل الورع فی الدین، یہ اہل الورع فی الدین ہیں، لأن من قبلنا خبر مدلس لم يبین له السماع فیہ، اور ان کی جو خبر ہے مدلس بغیر دلیل کے اور سماع ہے، وَإِنَّ قَانَ ان کی بغیر دلیل کا ان کے سماع پر معمول کی جاتی ہے ان کی روایت، فَإِنْ كَانَ ثِقَةُ لَزَمْنَ الْقَبُولُ وَمَقَاتِيُ وَمَرَاسِيلُ كُلَّهَا، یہ چونکہ یہ ثقہ تھے، ان کے زمانے میں کی مقبول ہے، مکاتی بھی اور مراسیل بھی، اور یہ مدلس روایتیں ان کی مقطع اور جو قطع ہیں ان کی روایتیں مقبول ہیں۔ 4 لائنیں جو تم نے ہائیڈ لائٹ نہیں کی وہ پڑھتی ہیں اب، إلا أن يكون مدلس يعلم أنها ما دلس قط إلى أن ثقتي وإذا كان كذلك قبلت رواية إن لم يبين السماع، کہ جب وہ ایسے راوی سے روایت کریں جو ثقہ ہے تو قبول ہو جائے گی، اگر وہ ایسی روایت کریں کہ جس سے سماع نہیں ہے تو چھوڑا جائے گا۔ وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة واحدة، کہا کہ جس طرح کہ سفیان بن عیینہ کی ہر روایت ہم قبول کرتے ہیں وہ اکیلے اس میں ہے، وہی دلیل ہے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ، سفیان بن عیینہ جو ہے مدلس تھے، وَلَا يُدَلِّسُ إِلَّا عَنَ الثِّقَةِ، وہ ہمیشہ تدلیس کرتے تھے ثقہ سے ہی، وہ ثقہ راوی سے تدلیس کرتے تھے۔ وَلَا يُقَادُ يُوجَدُ لِسُفْيَانِ بن عیینہ خبر، کہ وہ جو ہے جب کرتے تھے تو دلس فیہ الا وجد ذلك خبر بعینہ قد بین سماہ عن ثقۃ مثل نفسہ بل حکم فی قبول روایتی لہ العلت، ان تمام علتوں کے ہوتے ہوئے بھی سفیان بن عیینہ اور دیگر جو ثقہ سے سماع انہوں نے کیا ہو، اسے سماع بھی کیا ہو اور وہ ثقہ بھی ہو، اس سے تدلیس کرتے ہیں تو فی حکم اس کا کیا ہے؟ حکم فی قبول روایتی، اس روایت کا حکم قبول کا ہے۔ اب جو تم نے اسکیم سینڈ کیا میں نے وہی پڑھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں اس کو آگے پیچھے اور ہی پڑھتا تو بہت کچھ ملتا، لیکن اب میرا 1 گھنٹے کا کلپ ہو چکا ہے، اس لیے میں نے مختصراً یہ پیش کروں گا، اور پھر وہ آگے مزید مثالیں دیتے ہیں لیکن میں چھوڑ رہا ہوں۔ اور جو ترجمہ تم نے اوپر بنا کے لکھا ہے نا، ترجمہ، یہ ترجمہ تو جو اسکین بنایا ہے اوپر ترجمہ لکھا، یہ تم نے غلط ترجمہ کیا ہے، کسی استاد جا کے پوچھ لو۔ مجروحین، مجروح راویوں کا بیان، اس میں کیا ہے؟ اس میں ابن ابان نے لکھا ہے کہ جی سفیان ثوری وغیرہ وہ تدلیس کرتے تھے اور وہ ضعیف لوگوں سے وہ روایت کرتے تھے، حالانکہ اس روایت کی بھی اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔ اس کی جنس ثالث، یاد رکھیں یہ جو کتاب ہے مجروحین، اس میں مدلسین کو 3 طبقات میں تقسیم کیا گیا، اور یہ وہابیہ حضرات جو سکین پیش کرتے ہیں فقط ایک جنس ثالث کا، قسم ثالث کو دلیل بناتے ہیں، حالانکہ ان سے پوچھو اسی کتاب کے تدریس میں قسم اول اور قسم ثانی کے بارے میں بتاؤ، وہ نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں پھنس جائیں گے، کیونکہ بہت زیادہ اہل سنت کے عقائد پر دلائل جو مدلسین کی روایتوں میں موجود ہیں وہ ان سے جان چھڑانے کے لیے ایسے کرتے ہیں۔ اور شیعہ کے ایک رد میں ایک جناب اہل حدیث صاحب مناظرہ کر رہے تھے، میں بھی وہاں پہ تھا، ایک روایت سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے زہری کو مدلس سے تصریح بیان کرنے والا بیان کر دیا۔ میں نے کہا تمہیں اگر علم کا جواب نہیں آتا شیعہ کے مقابلے میں تو تم اپنے عالم کو تصریح بیان کرنے والا کیوں بیان کر رہے ہو؟ اپنی کم علمی کو چھپانے کے لیے تم ایک امام زہری کو تم جو ہے نا وہ شدید جو ہے نا وہ تدلیس کرنے والا بیان کر رہے ہو، حالانکہ وہ طبقہ اولا کے مدلس ہیں اور سب کے ہاں وہ معلوم ہے کہ ان کی روایت قابل حجت ہوتی ہے۔ اچھا، تو کتاب المجروحین میں کہتے ہیں ثقات المدلسین الذین کانوا یدلسون فی اخبار مثل قتادہ و یحیی بن ابی کثیر و اعمش و اسحاق و جریج و ابن اسحاق سفیان ثوری حیثم ومنہ اشبہ ہؤلاء ممن یکثر عددهم من الائمة المردین اہل الورع وفی الدین کانوا یکتبون من کل ویرون عن من سمعوه من۔ کہتے ہیں اب یہ والی درمیان سے نا پیراگراف کو اوپر سے بھی بیان کیا نیچے سے بھی، درمیان میں 2 لائنیں چھوڑ گئے۔
لکھا یہ ہوا ہے کہ طبقات ہے مدلسون کیا، وہ مدلس جو سکہ راوی ہیں، ان میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جو ہے وہ اخبار ثقات روایت کرتی ہیں، مدلس ہیں وہ، ان میں سفیان ثوری وغیرہ سب کا نام لیا اور کہا کہ کثیر عدد کے علماء ہیں، ان کے علاوہ بھی جو تدلیس کرتے ہیں وہ اہل الورع فی الدین ہیں، وہ روایت دین کی روایتیں کرنے کے امام ہیں وہ، اور کانوا یکتبون عن کل، ہم ان کی ہر بات کو لکھتے ہیں، وَيَرَوْنَ عَمَنْ سَمِعُوا مِنْهُ، اور ان کی آنے والی روایات کو سماعت پر معمول کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اب آگے پھر اگلی بات انہوں نے پھر ہائی لائٹ کی، اس میں یہ ہے فَرِمَا دَلَّسُوا عَنْ شیخ بَعْدُ سِمَعُوا عَنْهُ عَنِ الْأَقْوَامِ ضَعْفَاء، اور بعض راوی ان کے ایسے ہیں جو ضعیف راوی ہیں، ان سے وہ روایت کرتے ہیں۔ لا یجوز الا احتجاج باخبارہم، جائز نہیں ہے کہ ان کی اس خبر سے احتجاج کیا جائے۔ فما لم یقل مدلس فان کان ثقہ، جو میں نے عقیدہ پہلے اپنی ویڈیو کے 5 منٹ میں بیان کیا، کتاب مجروحین کے اندر یہی بیان کیا گیا، کہا کہ جب سفیان ثوری کا نام نہیں ہے یہاں پہ، جو پیچھے سب کے نام ہیں، اعمش ہو گیا، ابو اسحاق ہو گیا، جریج ہو گیا، سب کے سب، اور کثیر اور بھی سب کے سب مدلس، جب وہ ضعیف بعض شیخ ضعیف راویوں سے وہ روایت کرتی ہیں، ان سے ان اخبار سے ہم ان کو حجت نہیں پکڑیں گے، اور جب تک کہ وہ انکان ثقہ، تو جب تک کہ وہ کسی ثقہ راوی سے حدثنی اور سمعت کا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور حدثنی اور سمعت ولا یجوز احتجاج بخبری وہذا اصل، اور یہ جو قول ہے کہ ان کی جو روایت ہے اگر غیر ثقہ سے ہوگی، غیر ثقہ سے، تو وہ قبول نہیں ہوگی، اور جب تک کہ وہ حدثنی نہ کہیں اور سماع کی تصریح نہ کریں، کہتے ہیں وہذا اصل عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، کہتی ہیں یہ جو قول ہے یہ امام شافعی کا قول ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امام شافعی تدلیس کے معاملے میں ان کا ایک قول مشہور ہے جو کہ واضح اس کو غلط پیش کیا جاتا ہے، زبیر احمد زئی اور البانی جیسے اور اہل حدیثوں کے بہت بڑے بڑے جو ہے منافقین نے، انہوں نے کیا کیا ہے، اس قول کو غلط پیش کیا ہے، سمجھا رہی ہے؟ تو اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ شافعی کا قول یہاں پر یہ ہے، اصل میں اس قول کی توجیہ یہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں آگے چل کے کہتے ہیں کہ مزید آگے وہ بحث کرتی ہیں کہ وہ امام شافعی کے جو علل کے علماء ہیں انہوں نے یہ قول کیا ہے۔ پھر آج کچھ چند کو ہی بس کوٹ کر رہا ہوں۔ اگلی کتاب تھی جی امام حاکم کی معرفت علوم الحدیث، اس میں اوپر جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جناب امام حاکم نشاپوری نے مدلسین کے طبقات کا ذکر کیا، تو جو سکہ سے تدلیس کرتے تھے، پھر سفیان طبقہ ثانیہ کا ذکر کیا، پھر طبقہ ثالثہ کا ذکر کیا، اور پھر مجہول راویوں سے تدلیس کرنے والوں کا ذکر کیا، ان میں سفیان ثوری کا ذکر کیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ پہ لگی لعنت ہے جی۔ یعنی ایک بہت بڑے محدث اور دین جن سے روایت ہوا، ایسے بڑے بزرگ کو یعنی اس پہ اتنی بڑی تہمت لگانا، آپ خود بتائیں کہ کہاں کا انصاف ہے۔ میں اس کتاب کے اندر جاؤں گا اور چند صفحات پیچھے سے پڑھ کے لاؤں گا۔ یہ صفحہ نمبر 339 کا حوالہ دیا گیا مجھے، میں صفحہ 38 سے پڑھوں گا، 39 سے پڑھوں گا، 40 سے پڑھوں گا اور 42 تک پڑھوں گا میں چند چیزوں کو۔ وہ باب قائم کرتے ہیں مدلسین کے بارے میں، بہت سارے انہوں نے باب قائم کیے۔ ایک کہتے ہیں ذکر نوع سادس و عشرین من علوم الحدیث، حاضر یعنی یہ وہ علت ہے من حاضر العلوم کے علوم حدیث میں کہ معرفت المدلسین الذین لا یمز من کتب عنہم بین ما سمعہ وما لم سمعہ، کہ یہ اس باب میں جو مدلسین کے باب میں ہم بحث کرنے والے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے لکھی ہے حدیث، ان سے جن سے انہوں نے سماع کیا ہے، اور بعض ان سے جنہوں نے سماع تو کیا ہے لیکن حدیث لکھی ہے، حدیث نہیں سنی۔ اس میں وہ بحث کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں اگلے صفحے پہ، قال حاکم تدلیس عندنا ستۃ الاجناس، کہ تدلیس ہمارے پاس بہت ساری قسموں کی ہے۔ فمن مدلسین من دلس علی ثقات،
پہلا طریقہ وہ ہے کہ جب مدلس روایت کرتا ہے سکات سے، الذین هم فی سکہ مثل المحدث او فوقا او دونہم انہم، اگر جس سے وہ سکہ کرنے والا خود مدلس اور جس سے روایت لے رہا ہے، جس کی طرف تدلیس کر رہا ہے، وہ بھی سکہ ہو اور خود بھی سکہ ہے، تو ایسا جو ہے محدث ہو، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ لم یخرجوا من عادل الذین یقبلوا اخبارہم، ان کی اخباریں ہم قبول کرتے ہیں۔ اب یہ بات آپ کو نہیں بتائے گی۔ فمنہم من التابعین، اور تابعین میں ابو سفیان، طلحہ و نافع و قتادہ اور دعامہ وغیرہ ہما، ان تابعین میں جن کی خبریں قبول کی جاتی ہیں، معرفت علوم حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، جو سکین تم لوگوں نے لگا کے مجھے دیا ہے وہ جھوٹا فیک سکین ہے۔ پورا سکین یہ ہے کہ وہ جو تابعین ہیں جن کی اخباریں قبول ہوتی ہیں مدلسین کی، خود بھی سکہ ہیں اور سکہ سے تدلیس کرتے ہیں، وہ ساری ساری ان کی ہیں۔ اگلی بات پھر ہے، قال علی مدینی نے کہا ہے، وہ انہوں نے سنا ہے ابن مہدی سے، وہ ابن مہدی جس کو ہم نے شروع میں ذکر کر چکے ہیں، ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ کان شعبہ تو یری حدیث ابی سفیان، جو امام شعبہ نے روایت کیا ہے سفیان سے حدیثیں، ان جابر، وہ جابر والی، تو وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام عبد الرحمن ابن مہدی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شعبہ ہے اس کی صحیح حدیثیں ہیں جو سفیان سے اس نے روایت کر رکھی ہیں۔ اب سکہ امام سے روایتیں لے رہا ہے، اور وہ بھی اس میں اچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ او بلغنی، ان سے میں نے سنا ہے یا مجھ تک پہنچی ہے، تو بات سماع کی تصریح میں فرق ہے شعبہ کے ساتھ امام عبد الرحمن جو مہدی ہے ان کے بارے میں شک ہے کہ ان کا سماع ہے کہ نہیں ہے، لیکن روایت سند صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قلت عبد الرحمن سمعت من شعبۃ قال او بلغنی عنہ، کبھی وہ کہتے ہیں مجھ تک پہنچی ہے، کبھی کہتے ہیں مجھ تک پہنچائی گئی ہے۔ آگے میں نیچے آگے مزید بحث کی ہے کہ وہ لوگ جو تدلیس میں تابعین کی جماعت میں ہیں وہ عز وجل ہیں اور ان کے بارے میں تعریف کی ہے۔ پھر ایک اور آگے بات کرتے ہیں ثانی مدلسین کے بارے میں، کہتے ہیں کہ وہ مہدی، وہ والا مہدی، پھر عبد الرحمن مہدی روایت کرتا ہے، سألت سفیان، میں نے سفیان سے پوچھا، عن حدیث ابراہیم بن عقبہ، میں نے عقبہ کی حدیث پوچھی، ابراہیم بن عقبہ کی حدیث پوچھی۔ پھر رضا کے معاملے میں، لم اسمعہ حدثنی معمر، انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث میں روایت کرتا ہوں، یہ میں روایت جو کرتا ہوں یہ میں نے نہیں سنی ہے جو ہے نا ابراہیم سے، ابن عقبہ سے، کہتا ہے میں وہ تدلیس کرتا ہوں لیکن میں نے اسے نہیں سنی، میں نے یہ سنی ہے معمر سے۔ اب معمر سکہ راوی ہیں، تو سکہ راوی کی روایت کو وہ ایک اور واسطے سے تدلیس کر رہے ہیں، قابل قبول حجت ہے، اور یہ ان کی فضائل میں، ان کی شان میں یہ بات ہو رہی ہے، یہ تدلیس ان کی ذلت پہ نہیں ہے۔ پھر اگلا جو ہے نا اگلا حصہ، پھر اگلے حصے میں کہتے ہیں وہ کہ قال حاکم وقد رویو جماعت من ائمۃ عن قوم المجہولین، ایک جماعت وہ ہے جو مجہولوں کی جماعت ہے اور بعض لوگ ان سے تدلیس کرتے ہیں، سفیان ثوری بھی کرتے ہوں گے اور بھی کرتے ہوں گے، سارے کرتے ہوں گے، اس میں ان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے وَكَذَلِكَ جماعت مجہولین، اس میں یہ ہے کہ قال احمد بن حنبل اذا حدث بقیت عن مشہورین فروایت مقبولۃ، یہ والی بات تم نے نہیں دکھائی اپنے سکین میں، کاٹی ہوئی تمہارے سکین سے۔ احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ اگر کوئی محدث ثقہ تدلیس کرتا ہے مشہور سے، یعنی جن کا حال معلوم ہے، تو روایت مقبولۃ، روایت مقبول ہے، وَإِذَا حَدَثَ عَن مَجْهُولِينَ فَغَيْرُ مَقْبُولَۃ، اور جو نہیں، بس سمپل سی بات ہے، ہم نے کر دی ہے۔ سفیان ثوری کی روایت اگر کسی مجہول سے آ جائے، اس کا حال معلوم نہیں ہے، تو غیر مقبول، اگر وہ تدلیس ہو ثقہ سے اور مقبول سے، مشہور سے، تو وہ مقبول ہے۔ اچھا، پھر اس کی آخری بات سن لیں، وہ کہا، کہتے ہیں کہ وہ اس کی مثال کیا ہے، کہتے ہیں کہ امام عیسیٰ ابن تیمی البخاری مقلب، وہ کہتے ہیں شیخ فی نفس سکہ، کہ جب شیخ آپ کا سکہ راوی ہو، فقد احتاج بھی، اس سے احتجاج کرو۔ محمد بن اسماعیل بخاری فی جامعہ صحیح غیر انہ یحدث اکثر من مئات شیخ من مجہولین لا یعرفون بحدیث مناکیر، کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ایسے شیوخ کی، جو لوگ ایسے شیوخ کی روایات اپنے صحیح جامع میں لائی ہیں جن کی روایت
خود بھی سکہ تھے اور انہوں نے تدریس کی ہے سکہ راویوں سے، وہ قبول کیے جامع صحیح بخاری میں، لیکن انہی شیخوں کی، انہی استادوں کی اور ہزاروں روایتیں ہیں جو کہ مجہولین سے مناکیر ہیں، لیکن بخاری نے ان کو قطع نظر رکھے ان ائمہ کی تردید نہیں کی۔ یہ پوائنٹ والی بات ہے، سننے والی بات ہے۔ امام بخاری نے ایسے راویوں کی روایتیں بخاری میں لکھی ہیں جو خود مدلس ہیں اور وہ اپنے سکہ استادوں سے بھی تدلیس کرتے ہیں اور مجہولین سے بھی کرتے ہیں اور ضعیف راویوں سے بھی کرتے ہیں، جبکہ ضعیف راویوں کی روایتیں بخاری نے نہیں دیکھی کہ وہ کرتے ہیں نہیں کرتے، بخاری نے نہیں کی ان سے۔ بخاری نے اپنے جامع صحیح میں انہی راویوں سے، انہی استادوں سے جو تدلیس کرتے ہیں اور ضعیف راویوں سے بھی کرتے ہیں، مجہول سے بھی کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیا قطع نظر کر کے ان سے جو سکہ راویوں سے تدلیس انہوں نے کی تھی، وہ خود بھی سکہ تھے، بخاری نے وہ روایتیں اٹھا کے جامع بخاری میں ڈالی ہیں۔ یہ امام حاکم کہہ رہے ہیں، اور حاکم وہ ہے جس نے جو ہے المستدرک لکھی ہے، المستدرک کتاب لکھی گئی صحیح بخاری اور مسلم کی شرطوں پر، اور وہ بخاری مسلم کو انہوں نے پڑھا ہے اور بخاری مسلم کی شرطوں سے واقف تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بخاری جب ایسے لوگوں سے حدیث لے سکتا ہے کہ جو مجہول سے اور ضعیف سے روایت تدلیس کرتے ہیں، جب بخاری نے دیکھا کہ وہ تدلیس جب انہوں نے اپنے شیخ سے کی ہے تو وہ سکہ، شیخ بھی سکہ ہے اور وہ خود بھی سکہ ہے، تو بخاری نے ان کی روایت لے لی، اور جب وہ شیخ سے خود سکہ ہے، اس نے کسی مجہول سے کی، بخاری نے روایت نہیں لی، لیکن اس شیخ کو مان لیا، اس شیخ کا انکار نہیں کیا۔ یہ پوائنٹ والی بات ہے۔ اب اسی پیمانے کو بخاری کے اس اصول کو سامنے رکھو، سفیان ثوری جب روایت کرے گا مجہول سے اور غیر سکہ سے تو اس کی تدلیس قابل قبول نہیں ہوگی، اور جب وہ تدلیس کرے گا سکہ سے اور خود بھی سکہ ہوگا تو قابل قبول ہوگی۔ تو یہ بات ہو گئی اس کتاب سے۔ اگلی کتاب جو ہے اس کا نام ہے علل، کتاب العلل امام حاتم الرازی کی۔ اس میں اسکین پیش کیا گیا کہ حاتم رازی کہتے ہیں کہ سفیان ثوری اور ان کے شیخ قیس میں مسلم سے اننا والی روایت کے بارے میں فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ثوری نے اس سے قیس سے سنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سفیان ثوری جو ہے وہ تدلیس کرتے تھے۔ میں نے وہ دونوں اسکین لگا دیے ہیں اصل والے۔ اس میں یہ ہے کہ اور بھی روایتیں ہیں کہ سفیان نے ان سے روایت کیا تو کہا انما اسند هذا الحدیث مسعودی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث تم بیان کر رہے ہو یہ اصل جو ہے یہ مسعودی کی طریق سے ہے، اور پھر آگے وہ کہتے ہیں اما ثوری انه لا يسنده، یہ ثوری امام ثوری کی اسناد نہیں ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا حاتم رازی جو ہے اپنے باپ جو ہے اس سے روایت کرتے ہیں، اور فریابی یہ کہتا ہے، سفیان ثوری نے یہ بات نہیں کی اور حاتم رازی کی نے قول نقل کیا ہے۔ فریابی نے یہ کہا ہے کہ ثوری جو ہے اس کی یہ روایت جب پیش کی گئی تو میرے باپ نے کہا کہ یہ حدیث مسعودی کی ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے یہ اختلاف امام حاتم اور ان کے باپ کے درمیان کا ہے۔ امام حاتم کہتے تھے یہ روایت میرے پاس سفیان ثوری کے واسطے سے ہے، جبکہ امام حاتم کا باپ کہتا ہے مجھے یہ مسعودی نے بتائی ہے، اور مسعودی نے جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی مدلس کوئی اوپری چیز آ گئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی سفیان ثوری کی جو سند تم نے میرے پاس بیان کی ہے نا، سفیان ثوری کے واسطے کی یہ سند نہیں ہے، سند یہ کسی اور واسطے سے ہے، اور یہ بھی ان کے باپ اور بیٹے کے درمیان میں اختلاف ہوا، تو باپ کے پاس اور سند تھی، بیٹے کے پاس اور تھی، اور جو باپ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ثوری کی یہ سند نہیں ہے، جو اس کی باپ کی تحقیق تھی۔ جو لفظ استعمال ہوا وہ یہ ہے کہ جی کہ فریابی کہتے ہیں کہ ولا ظن ثوری اظن ثوری سمعه من القیس، کہ میرا خیال یہ ہے، ظن کہتے ہیں خیال کو، شک کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا ظن کہتے ہیں ایک گمان کو، کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ ثوری نے جو بات سنی ہے یہ کیسے سنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے سند ثوری کی وجہ ہے، سند کی ثوری کی سند میں جو ہے یہ اختلاف ہے، اور کیونکہ اراء مدلس میں نے دیکھا ہے وہ تدلیس کرتا ہے، تو اس انہوں نے کوئی گالی نہیں نکالی ہے، انہوں نے پہلی بات یہ کہتے ہیں یہ بات انہوں نے کیسے سنی ہے، آلریڈی سفیان نے یہ بات سن رکھی ہے، جھوٹ نہیں بولا، سن رکھی ہے کیسے، لیکن اس کو میں نے بتایا تھا کہ ایک ہوتی ہے تدلیس سے عطف، تو اس کو عطف کیا ہے کس کے اوپر، دوسرے کسی بزرگ کے اوپر، تو بس اور کیونکہ وہ مدلس تھے تو یہ تدلیس اچھی والی تدلیس ہے کہ دو بزرگوں سے سن رکھی ہو تو کسی اور مدلس کی طرف کر دینا، اور اس تدلیس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ تو سفیان ثوری نے یہ بات آلریڈی سن رکھی تھی کیس سے، اور ہو سکتا ہے سفیان نے یہ بات سن رکھی ہو دوسرے بزرگ سے بھی،
لیکن یہاں پر اس نے کہا کہ فریابی کی جو روایت ہے اس میں زن ہے، سفیان نے یہ بات کیسے سن رکھی ہے؟ تو بزرگ یہ کہتے ہیں حاتم صاحب کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سفیان ہے وہ مدلس تھے۔ تو مدلسین کا یہ حسن ہے کہ وہ 3 4 5 لوگوں سے سن رکھی ہو تو وہ کسی کا نام لے لیتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بحث ہے، آلریڈی سن رکھا ہے، تو سفیان نے اس کو عطف کر دیا دوسرے پہ۔ تو یہ جو ہے، یہ جو والا ہے، اس کے اوپر کوئی بحث کرنا چاہے، میں کوئی مختصر کر رہا ہوں تو کر سکتا ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ایک کتاب پیش کی گئی تمہید، ابن عبد البر نے، اس میں ایک روایت لے کے آتے ہیں امام ابو عیسیٰ ترمذی کی، اس میں یہ کہتے ہیں کہ حدثنا مبارک نے کہا ہے، قال قلت لہیثم مالک تدلیسا وقد سمعت کثیرا قال کبیرا کا پوچھا گیا مالک سے کہ تم تدلیس کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ 2 بڑے بزرگ تدلیس کرتے تھے، ان کی عزت میں اور احترام میں کرتا ہوں میں۔ تو کبیرہ کا یدرستان 2 بڑے بزرگ تھے، کون کون سے؟ اعمش اور ثوری۔ جب یہ 2 میرے بزرگ استاد جو تھے یہ تدلیس کرتے تھے تو میں بھی کرتا ہوں۔ وذکر اعمش لم یسمع عن مجاہد، سنا ہے ہم نے کہ اعمش نے 4 اعمش کا سماع نہیں ہے مجاہد سے سوائے 4 حدیثوں کے۔ اب سماعت موجود ہے لیکن صرف 4 حدیثیں۔ اب کوئی راوی ان سے روایت کرتا ہے زیادہ تو اس کو تدلیس میں شمار کیا، ایک ٹرم ہے تدلیس کی، میں آگے بیان کر چکا ہوں۔ تو اصل میں یہ بات تھی۔ اس کے آگے جو نا ایک پیراگراف چھوڑ کے جو یہ مجھے سینڈ کیا گیا نا، ایک پیراگراف چھوڑ کے اگلا پڑھ لیتے مزید بات سمجھ آ جاتی۔ اس میں کہتے ہیں قال بخاری نے کہا ولا اعرف سفیان ثوری ان حبیب بن ابی ثابت ولا ان اسلم ابن کہیل ولا ان منصور وذکر مشایخ کثیرہ۔ بخاری نے کہا کہ میں نہیں جانتا سفیان ثوری کو، حبیب ثابت کو، میں نہیں جانتا، ان کے علاوہ میں نہیں جانتا سفیان ثوری، اسلم کہیل، منصور اور مشایخ، بہت سارے مشایخ کا بخاری نے نام لیا۔ کہا کہ اعرف سفیان ان ہؤلاء تدلیسا ما اقل تدلیس، ان تمام بزرگ سارے سارے تدلیس کرتے تھے مگر یہ تھوڑی تدلیس کرتے تھے، چھوٹی تدلیس کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سفیان ثوری ان ہؤلاء تدلیسا، ان سارے کے سارے بزرگ، بخاری کہتے ہیں امام بخاری سارے مدلس ہیں، اور بخاری ان کی روایتیں صحیح بخاری میں لی ہوئی ہیں، سارے مدلس ہیں، لیکن ما اقل تدلیسہ ان کی تدلیس بہت قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تدلیس بخاری کی یہاں پہ قبول ہے۔ یہ جو تم نے سفیان کے خلاف حوالہ پیش کیا، یہ حوالہ ہمارے حق میں ہے، ہماری دلیل ہے، جو ہم عقیدہ ہے اہل سنت کا اس کے اوپر دلیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام نووی کی شرح ہے، اس میں بھی حوالہ پیش کیا گیا کہ جناب وہ کہتے ہیں سفیان ثوری مدلسین میں سے تھے، انہوں نے پہلی روایت ان علقمہ کہا، مدلس کی ان روایت بل اتفاق حجت نہیں ہوتی، بس یہ والی بات۔ حالانکہ ہم پہلے تفصیل پیش کر چکے ہیں کہ سفیان ثوری مدلس ہیں، لیکن طبقہ اولیٰ کے ہیں، ان کی سماع کی تصدیق کے ساتھ ان کی ہر روایت کو سماع پر معمول کیا جائے گا۔ جو سکہ سے روایت کرتے ہیں، ان کو مشایخ سکہ ہو، خود بھی سکہ ہیں، اور وہ جو وہ ہم زمانہ ہو، اس میں سماع بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب وہ کہتے ہیں یہاں پر کہ سفیان ثوری نے روایت کی ہے ان علقمہ سے، اور علقمہ سے جب سماع ان کا نہیں ہے تو وہ تدلیس کریں گے، سر اس سے احتجاج نہیں ہوگا۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے، یہ دلیل ہماری ہے، تمہاری نہیں ہے۔ وہ جس سے تدلیس کر رہے ہیں ان سے ان کا اتفاق نہیں ہے، سماع نہیں ہے۔ جو سماع نہیں ہے تو بالاتفاق یہ رائے ہے، میں پہلے ہزاروں دلائل دے چکا ہوں، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگلی حوالہ جو ہے پھر دیا گیا کفایہ کا، اور کفایہ کے ساتھ لگائی گئی جرح و تعدیل امام حاتم الرازی کی۔ جرح و تعدیل حاتم الرازی کی جو لگائی گئی، اگر پوری پڑھ لیتے، اس پہ 2 صفحات پہ سفیان ثوری کی تعریف ہے، اور یہ جو تم نے دلیل پیش کی ہے اس کے اندر بھی تعریف ہے۔ وہ کہتے ہیں سمیعت یحییٰ بن معین یقول لم یکن احد اعلم الحدیث منصور من سفیان ثوری، سفیان ثوری سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی علم حدیث میں عالم نہیں ہے، اسحاق کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اعلم الحدیث ابن اسحاق من ثوری وکان یدلس، جو روایتیں سفیان ثوری کی کچھ ایسی ہیں اسحاق کے ریفرنس سے، وہ تدلیس کرتے تھے، ٹھیک ہے۔
تو پھر یحییٰ بن معین جب یہ بات کر چکے، یحییٰ بن معین نے کہا کہ وہ مدلس ہے. یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ مدلس ہے. اگلی بات کرتے ہیں یحییٰ بن معین، کہتے ہیں کہ قال سفیان ثوری سکہ راوی ہے، بزرگ ہے اور تدلیس کی. تو تدلیس کا قول فقط یہ جرم نہیں ہے بزرگوں، کسی کے اوپر تدلیس آ جانا فقط یہ جرم نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ہاں. تو یہ جرح و تعدیل جو ہے پوری تاریخ میں پڑی پڑی ہے سفیان کی. کہتے ہیں جی خلال نے بیان کیا، یہ اس کے ساتھ ایک اور حوالہ جڑا ہوا ہے کفایہ کا. تو کفایہ کے اوپر میں پوری تفصیل پیش کر چکا ہوں، وہ بھی جو لا یکون حجت، یہ حجت نہیں ہے. ایک اس سے اگلی بات جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی قال علی الناس یحتجون فی حدیث سفیان ابن قیطان، وہ والی جو پہلے ہم پیش کر چکے ہیں وہی والی بات ہے. اس سے اگلی کتاب ہے علل ترمذی. علل ترمذی کی بعد میں ابھی بھی شبہ پیش کر چکا ہوں. بخاری کہتے ہیں کہ ہم سفیان کو نہیں جانتے، اور بہت بزرگوں کا نام لیا، کہا کہ سارے مدلس تھے لیکن قلیل تدلیس کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو امام بخاری نے ان کی روایتیں قبول کر لیں اپنی صحیح بخاری میں، دیگر روایتیں. ٹھیک ہے جی. یہ علل ترمذی کا حوالہ بھی آ گیا. بلکہ مبارک کہتے ہیں کہ مالک تدلیس کرتے ہیں قسمیں، تو کان وہ مالک سے پوچھا کیا تدلیس کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ دو جو تھے وہ تدلیس کرتے تھے. تو وہ بزرگوں کو بطور فخر پیش کر رہے ہیں، پریشانی نہیں ہے، ایسے نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی کتاب ہے الاوسط، لکھنے والے امام منذر النشاپوری ہیں. الاوسط کا حوالہ پیش کیا گیا ابو بکر النشاپوری. وہ کہتے ہیں ان حدیث عباس لا یصح انہ ثوری دلسا. بھائی عباس کی روایت تدلیس کی وجہ سے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں ثوری نے تدلیس کی ہے، علت بنایا یہ. حالانکہ آپ اگر غور سے سنیں پیچھے جو ہے نا انہوں نے پورا لکھا ہے. وہ کہتے آگے وہ عبد الرحمن مہدی کا قول لے کے آ رہے ہیں، وہی جو پیچھے میں پڑھ چکا ہوں مہدی کا قول. اب یہاں پر جو بات ہے یہ صاحب الرائے کی بحث کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے اسی مرتدہ کے بارے میں جو ہم پہلے ہی اسکیل میں دے چکے ہیں. تو یہ جو قول ہے اوسط والا یہ ثوری عن عباس ہے. تو جب امام ثوری جس سے تدلیس کر رہے ہیں ان کا سماع ہی نہیں ہے، اور ان کے سماع بھی نہیں ہے، اور وہ جو جن سے روایت کر رہے ہیں وہ ان کے زمانے کی بھی نہیں ہے. تو ثوری کی روایت آلریڈی لا جیسے ہوگی، وہ صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ ثوری کی یہ والی جو تدلیس اس روایت میں ہے نا یہ تدلیس قابل حجت نہیں ہے. ثوری کی ہر تدلیس قابل حجت نہیں ہے. یہ دلیل دو ہمیں سمجھا نہیں آ رہی ہے. آگے سنن دارالقطنی کا حوالہ لگایا جی کہ عاصم روایت کرتے ہیں کہ سفیان ثوری انما دلس علی ابی حنیفہ، جو پہلے ہی ہم پیش کر چکے، اس میں بھی وہی بات تھی کہ ابو حنیفہ سے تدلیس کی ہے. اس بات کی میں نے تفصیلات پہلے ہی شروع کے اندر، اس جو ہماری پہلی نشست ہے اس کے پہلے شروع میں ہی ہم یہ بات کر دی ہے سفیان ثوری کی متعلق. اس کے بعد ایک سکین دیا گیا ہمیں جی تسمیہ مشایخ کا. یہ امام نسائی کی کتاب ہے. وہ جی وہ سکین جو پیش کیا گیا اتنے یتیمی ہے علم کے اندر کہ امام نسائی نے باب قائم کیا کہ ذکر و مدلسین وہ رواتی قسمیں ہیں. تو یہ جو راوی مدلس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو ان کی فہرست میں سفیان ثوری کا بھی نام لکھا. بھائی ہم مانتے ہیں، ہمیں انکار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے نیچے کہ سفیان ثوری جو ہے وہ مدلس ہیں، کوفی ہیں، اور سکہ حافظ فقیہ عابد امام حجہ ہیں. پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی جو سکین ہے امام نسائی کا یہ بھی سفیان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ جو مدلسین ہیں سب کی فہرست میں ان کا نام لکھا ہے، اور مدلس ہونا کوئی عیب نہیں ہے. کتاب المدلسین علامہ عراقی کتاب ہے، وہ سفیان ثوری کو لکھتے ہیں کہ مشہور و تدلیس، اور وہ سفیان ثوری کے بعد جو چیپٹر باندھتے ہیں وہ سفیان ابن عیینہ کا باندھتے ہیں، ان کے ساتھ لکھتے ہیں کہ مشہور. یعنی کچھ راوی ایسے ہیں جو کہ تدلیس کرتے تھے لیکن وہ اتنے مشہور نہیں تھے. یہ بالکل واضح مشہور ہے کہ یہ مدلس تھے، تو اس میں ہم قبول کرتے ہیں، ہمارا انکار ہی نہیں ہے، وہ مدلس ہے. لیکن مدلسین کی طبقات ہیں. ہر مدلس جو ہے وہ جیسے کہ راویوں کہتے ہیں فلاں شخص راوی ہے، راوی حدیث ہے. اب فلاں شخص راوی حدیث ہے تو راوی حدیث کی جب فہرست آئے گی اس کا نام راویوں میں آئے گا. وہ بات کا مسئلہ ہے کہ راوی ضعیف ہے، صحیح ہے، مشہور ہے، منکر ہے، مدلس ہے، کون سا راوی ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن جو مدلس راوی ہوتا ہے وہ منکر یا غیر سکہ یا غیر مقبول نہیں ہوتا.
مدلس بڑا عیب نہیں ہے. ہاں جب راوی ہے معلوم ہوا جی فلاں شخص سفیان کون ہے جی راوی حدیث ہے. کون سا راوی حدیث ہے جی مدلس ہے, سکہ بھی ہے مدلس بھی ہے. جب اس مدلس ہے تو چیک کرنا پڑے گا وہ کون سا مدلس راوی ہے, اس کس قسم کا ہے, تسویہ کرتا تھا یا غیر تسویہ تھا. تو بخاری کہتے ہیں وہ چھوٹی تدریس کرتا تھا اور سکہ راویوں سے کرتا تھا, سو علماء یہ کہتے ہیں جی. تو یہ بھی دارالقطن کا والا بھی ہو گیا, نسائی کا بھی ہو گیا, تسمیہ مشایخ کا بھی ہو گیا. یہ کتاب ہے قصید الحافظ امام مقدسی کی. وہ کہتے ہیں کہ سفیان ثوری جو ہے کبھی کبھار تدریس کرتے تھے. تو بھائی ہم وہی مانتے ہیں سفیان ثوری ہوا سفیان ثوری الکوفی سکہ عالم حافظ فقیہ عابد حجت, پتہ نہیں کیا کیا نال صاحب نے لکھا, یہ سب نہیں پڑھا. وکانا اور ربما دلسا, وہ کبھی کبھار تدلیس کرتے تھے. ہم تو مانتے ہیں یہ بات صحیح ہے, اور مدلس جو ہے یہ تدلیس ان کی سر کا تاج ہے, یہ ان کا پھندا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کتاب ہے علم الحدیث مقدسی کی. اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کبھی کبھار وہ کرتے تھے جناب. اور وہ کہتے ہیں بعض اوقات وہ ایسے لوگوں سے بھی کرتے تھے جس سے ان کا سماع نہیں تھا, ان کا سماع نہیں ہے. اب دیکھنا پڑے گا کیا وہ ہم زمانہ ہے, ایک ہی شخص ہے جس سے امام ثوری نے سفیان ثوری نے تدلیس کی, سماع نہیں تھا لیکن اس سے اس کا زمانہ پایا, وہ ایک زمانے کے ہم اثر تھے. وہ یعقوب, وہ بھی سکہ, یعقوب نام تھا ان کا, وہ بھی سکہ تھے, امام سفیان ثوری بھی سکہ تھے, ان کا بھی وہ زمانہ تھا, یہ ایک ہم زمانہ تھے. لیکن فرق یہ تھا کہ وہ ایک اور شہر میں رہنے والے تھے, ان کی ملاقات نہیں تھی, سماع نہیں تھا. تو ان کے درمیان میں ایک واسطہ تھا, ان کو اڑا دیا اور تصحیح کی. اور یہ تدلیس بھی تسویہ نہیں ہے, اس تدلیس کو ہم مانتے ہیں, اور اس کی میں نے وضاحت پہلے کر دی ہے. برزئی کتاب ہے جی اللہ زرعت الرازی, علامہ زرع رازی کی کتاب ہے, کتاب الضعفاء والکذابون والمتروکین. اس میں لکھتے ہیں قال ابو زرع حدثنی علی ابن جعد. علی ابن جعد کا جب قول آ گیا تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا, لیکن پھر پڑھ لیتے ہیں. ثوری نے ایک روایت بیان کی, ایک بزرگ کا نام عبید کا بیچ سے نکال دیا. بار بار پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں عبید سے روایت کی ہے. گویا وہ عبید کا نام لینا نہیں چاہتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کیوں نہیں, کہا کہ لیس بذالک قوی, کیونکہ جو وہ راوی جو ہے وہ اتنا قوی نہیں ہے, اس لیے میں نے اس کا نام نہیں لیا. ٹھیک ہے, تو یہ جناب بات وہی آ گئی ہے. تو غیر سکہ اور سکہ کی بات یہ کوئی عیب نہیں ہے, اور اس میں تدلیس کا ذکر بھی نہیں ہے. ایک راوی کو کا ذکر نہیں, نام لیے بغیر روایت پیش کر دی تو وہ. اور یہ قول ہے علی ابن جعد کا جو کہ ضعیف راوی ہے. ابی زرع دمشقی ہیں, ان کی ایک اور روایت ہے جی کہ سفیان ثوری خبر اخبرنا واذا دلس عنه يقول عن عمر. تو وہ روایت کرتے تھے سفیان عمر سے, اور عمر جو تھے وہ حدثنا و اخبارنا ان کے بارے میں کرتے تھے. تو ٹھیک ہے, یہ وہ بحث نہیں ہے کہ ایک راوی سے وہ روایت کرتے تھے جن کی سماع نہیں ہے, اور وہ اس کو ایسے حدثنا و اخبارنا کہہ کے پکارتے تھے کہ روایت سنی ہے. تو وہ کسی اور واسطے سے ملی ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو سکتی ہے, وہ سماع کی تصریح پر معمول کرتے تھے. اب دیکھنا پڑے گا کہ عمر ابن مرہ جو ہے وہ سکہ ہیں یا غیر سکہ ہیں, تو اس کی بنیاد دیکھی جائے گی. اگر یہ ان کا ہم زمانہ نہیں ہے تو یہ روایت ضعیف ہے, سفیان کی یہ روایت ضعیف ہو جائے گی, تدریس کو نہیں دیکھا جائے گا. اسماء و مدلسین, سیوطی نے سفیان ثوری کو مشہور تدریس میں لکھا, بالکل مشہور تدریس میں لکھا, ٹھیک کیا. تو وہ سفیان ثوری نے لسٹ بنائی کون کون سے مدلس ہیں, ان میں سفیان ثوری کا نام لکھا, سفیان ابن عیینہ کا بھی نام لکھا. کہ سفیان ابن ثوری نے ان حدثنا بھی سفیان ابن سعید فدل هذا انه ثوری دلس عن ابن عیینہ تھا, کہ ایک جو ہے بزرگ ہیں عبد الرحمن المہدی, ان کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں, ہر جگہ انہی کا قول آتا ہے. زیادہ تر سفیان کے بارے میں انہی کا قول پیش کیا جاتا ہے, یہ والا ہر کتاب سے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ سفیان ثوری نے سفیان ابن عیینہ سے تدلیس کی ہے, اور یہ تدلیس تو حق ہے. سفیان ابن عیینہ خود مدلس ہے اور وہ سکہ مدلس ہے, اور اس کی ہر روایت حجت ہے. تو سفیان ثوری نے سکہ سے تدلیس کی ہے, اگر وہ ہم زمانہ ہے تو قابل قبول ہو جائے گی. یہ تو کوئی بات ایسی نہیں ہے.
یہ جو سوال کرنے والا ہے نا وہ بالکل گیا گزرا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا. یہ کتاب العلل تھی دارالقطنی کی. کامل فی ضعفاء الرجال علامہ جرجانی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی ایک بات پیش کی گئی کہ جناب وہ سفیان ثوری نے ایک روایت پیش کی تو کہا گیا وہ مدلس ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک روایت انہوں نے بیان کیا، ایک سکین بنایا ہوا ہے. حالانکہ ایک صفحہ آگے پڑھیں، ایک مصرع آگے پڑھیں، ایک پیراگراف آگے پڑھیں، اس میں کہتے ہیں کہ ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے گیا، میں ایک اجتماع میں گیا جس میں ابن مبارک، مروان فرازی اور سفیان ثوری تھے ان کے پاس بیٹھے ہوئے. تو سعید ابن سالم قدا نے سفیان ابن عیینہ تشریف لے کے آئے تو وہ ایک روایت پیش کر رہے تھے، سفیان ابن عیینہ سے تدلیس کر رہے تھے سفیان ثوری، انہوں نے پیش کی. جب سفیان ثوری تھے انہوں نے دیکھا تو وہ آگے سے تھوڑا شرما گئے، یعنی وہ پھر بعد میں عبداللہ بن مبارک اٹھے، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو روایت کر رہے تھے تدلیس کے ساتھ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ فَاكْتُبُوهُ أَنَّهُ حَدِيثًا، کہ سفیان ثوری سے حدیث کو لکھو. فَهُوَ عَدْلٌ جَائِزٌ الشَّهَادَةِ فَتَبَسَّمَ سفیان ثوری فَقَالَ أَحْسَنَ. سفیان ثوری اس بات میں مسکرا پڑے اور کہا کہ تم نے ٹھیک کیا ہے، احسن. تو تدلیس کر رہے تھے کسی شخص سے، وہ شخص خود آ گیا ادھر، تو اس نے دیکھا تو پھر انہوں نے بات کر دی، تو سفیان ثوری مسکرا پڑے اس بات پہ. کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ جھوٹ بول رہے ہو جو کر رہے ہو، تو یہ بات بھی ایسی نہیں ہے. اور سفیان کہتے تھے لہو من فقیہۃ العرب قال عبداللہ بن مبارک، اگر کوئی فقیہ ہے ادھر ہو تو سفیان ثوری ہے. سفیان ثوری کی تعریف میں اگلا ہی قول عبداللہ بن مبارک کہا گیا. اور یہ پورا سبق پڑھ لو نا، عبداللہ مبارک کا ایک قول پیش کر دیا، اگلے دو قول عبداللہ مبارک کے سفیان ثوری کے حق میں ہیں، اور سفیان ثوری کہہ رہا ہے احسن واجمل ہو جی. تو یہ جو ہے نا جھوٹ کے اوپر مبنی. یہ علامہ علائی کی کتاب ہے جامع التحصیل، اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ سارے یدلس من اقوام مجہولین لا یدری منہم کا سفیان ثوری. حالانکہ اوپر جو ہے نا انہوں نے زیادتی کی ہے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ تدلیس کرتے ہیں جیسے کہ قطادہ ہیں، اعمش ہے اور سفیانین ہیں. سفیانین سے مراد دو سفیانین، ایک سفیان ثوری اور ایک سفیان ابن عیینہ. اور کہتے ہیں ثوری اور ابن عیینہ وہم خلق کثیرن، کہ کثیر جماعت ہے. فَإِذَنْ إِنَّ التَّدْلِيسَ لَيْسَ كِذْبًا صَرِيحًا بل هو ضرب من ابہام باللفظ. وہ جہاں پہ ان کے دو بزرگوں کا یا ابہام یا مکسنگ ہوتی ہے وہاں پہ وہ تدلیس کر لیتے ہیں. یہ سارے بزرگ، یہ سارے مدلسین ہیں، اور یہ لیس کذبا صریحا، یہ کچھ صریح کذب پر بات معمول نہیں کی جائے گی ان کی. اور کہا کہ اور جس میں صریح جھوٹ پایا جائے وہ حدیث رد ہو جاتی ہے. اور کہا کہ حاکم ابو عبداللہ فی کتابی علوم الحدیث اجناس المدلسین الا ست الاقسام وبعضها مداخل، کہ 6 قسمیں ہیں تدلیسوں کی اقسام کی، ان میں سے بعضوں میں یہ قول ہوتے ہیں. اور فاولاھا، جو پہلی قسم ہے مدلسین کی، التابعون، وہ تابعین ہیں، الذین لا یدلسون الا عن ثقۃ مثلهم، جو تابعین ہیں وہ ہمیشہ ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں اور ان کی روایت حجت ہوتی ہے. او اکبر، اور کچھ ثقہ سے افضل لوگ ہوتے ہیں ان سے کرتے ہیں، کہ ابی سفیان و طلحہ و نافع و قتادہ، سفیان ثوری وغیرہ اور یہ طلحہ اور سارے جو لوگ ہیں ان کی روایت بلا اجماع حجت ہوتی ہے تدلیس والی، کیونکہ یہ اولی درجے کے لوگ ہیں، ان کی بعد میں کذب معمول نہیں کرتا. تو یہ والی بات چھوڑ کے نیچے والا ایک جملہ دکھا کے کہہ دیا جامع تحصیل میں یہ آ گیا. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر. اگلی اور آخری بات یہ ہے، پھر اگلی قسط میں اگلی باتیں کروں گا، یہ آخری بات سنیں. المقنع فی علوم الحدیث، لکھنے والے ابن ملکن ہیں، وہ کہتے ہیں تدلیس ثانی، تدلیس شیوخ، یہ کتاب پڑھنے والی ہے. تدلیس کو سمجھنا ہے کسی نے ابن ملکن کی المقنع پڑھے. المقنع جو کتاب ہے نا، المقنع یہ فی علوم حدیث ابن ملکن کی، اس میں تدلیس کی ہر قسم کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور یہاں پہ وہ جو بات انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے نا، وہ تدلیس سے اسناد کی بحث کر چکے ہیں پہلے،
آپ تدلیس شیوخ کی بحث کر رہے ہیں، وہاں کہتے ہیں بے اسمی شیوخن اور کنیتن اور نسبتن، اور میں پہلے شروع میں کر چکا ہوں کہ وہ اپنے کنیت اور شیخ کا نام وغیرہ کو آگے پیچھے کر کے چینج کر کے، وہذا ان التدلیس لیس کذبا، یہ تدلیس جھوٹ نہیں ہوتی، فانما هو ضرب من ابهام، اور اس کے اندر کوئی کباہت نہیں ہوتی ہے اس تدلیس کے اندر، اور یہ بے لفظ محتمل، اس کے لفظوں میں احتمال ہوتا ہے، صرف جو خبر ہوتی ہے اس کی جھوٹ میں ابہام نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ ہے۔ یہ جو تدلیس ہے شیخ والی، یہ صرف وہ لفظوں کے اوپر جو ہے نا اس کا کلام ہوتا ہے۔ الحکم بانه لا يقبل من المدلس حتى يبين له اجزاء شافعی ومن عرفناه دلس مرہ، شافعی کا جو قول ہے کہ جو حکم یہ ہے کہ مدلس کی کوئی روایت قبول نہیں ہوتی، کہتے کل تو میں یہ کہتا ہوں کہ وَأَمَّا كَانَ فِي صحیحین، کہ میں نے دیکھا ہے کہ صحیحین جو کتابیں بخاری مسلم وشببها عن المدلسین، کہ مدلسین کی کئی روایتیں اس میں موجود ہیں، فمعمول على ثبوت السماع من جهة الاخرى، کہ وہ ساری سماع پر معمول کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو روایت ہوتی ہے سکہ راویوں سے، وہ